الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. صل على محمد وعلى محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني يشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم أجمعين. عليه الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن نكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. صلى على محمد وعلى. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك يا عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وقال النبي ثانيا يا علي ما الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. محمد وعلي محمد بلندتر صلوات. صلی علی محمد وعلي محمد وعجل فرجهم اجمعین. بردی کا صلوات پڑھیں محمد صلی علی محمد وعلي محمد وعجل فرجهم. جناب مصدق لکھانی صاحب کے سلام کی جانب ہاتھ پیش کروں گا. ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد وعلی محمد. صلی علی محمد وعلي محمد. تفسیر انما کی صداقت لکھوں گا میں. تفسیر انما کی صداقت لکھوں گا میں. تفسیر انما کی صداقت لکھوں گا میں. جب فاطمہ کے ساتھ طہارت لکھوں گا میں. جب فاطمہ کے ساتھ
طہارت لکھوں گا میں، تفسیر انما کی، ظاہرا کے ہر عمل کو شریعت لکھوں گا میں، ظاہرا کے ہر عمل کو شریعت لکھوں گا میں، اس کی ہر ایک بات کو آیت لکھوں گا میں، اس کی ہر ایک بات کو آیت لکھوں گا میں، اور حد ربوبیت سے ملیں جس کی سرحدیں، حد ربوبیت سے ملیں جس کی سرحدیں، اس منزل کمال کو عصمت لکھوں گا میں، اس منزل کمال کو عصمت لکھوں گا میں، اور پہلے میں ناپ تول کے جنت تو دیکھ لوں، پہلے میں ناپ تول کے جنت تو دیکھ لوں، پھر اپنے ایک اشک کی قیمت لکھوں گا میں، پھر اپنے ایک اشک کی قیمت لکھوں گا میں، اور بے مانگے دے دیا تو تعجب نہیں مجھے، بے مانگے دے دیا تو تعجب نہیں مجھے، اس کو رسول زادی کی عادت لکھوں گا میں، اس کو رسول زادی کی عادت لکھوں گا میں، شعر بطور خاص دیکھیے کہ جب دشمنان آلے نبی اس کی زد پہو، جب دشمنان آلے
نبی اس کی زد پہو لعنت کو بھی عروج شرافت لکھوں گا میں لعنت کو بھی عروج شرافت لکھوں گا میں اور قرآن کو بنایا ہے معیار گفتگو قرآن کو بنایا ہے درود بڑی محمد وآل محمد پر معیار گفتگو قرآن کو بنایا ہے معیار گفتگو فضا کی مدح کو بھی تلاوت لکھوں گا میں فضا کی مدح کو بھی تلاوت لکھوں گا میں محسن کا خون بھی علی اصغر کا خون ہے محسن کا خون بھی علی اصغر کا خون ہے اس کو بھی کربلا کی شہادت لکھوں گا میں اور جس لمحہ در گرایا گیا تھا بطول پر اس لمحہ غضب کو قیامت لکھوں گا میں اس لمحہ غضب کو قیامت لکھوں گا میں اور کیا لکھوں فاطمہ کا وہ غمناک واقعہ اس کو بھی بے وفائی امت لکھوں گا میں کہتا تھا جس کو خلد مصدق وہ جل گیا کہتا تھا جس کو خلد مصدق وہ جل گیا اب کس کے گھر کو گوشے
جنت لکھوں گا میں تفسیر نما کی صداقت لکھوں گا میں جب فاطمہ کے ساتھ طہارت لکھوں گا میں پر محمد وآل محمد صلوات کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول
بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچوں کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد۔ یا رسول اللہ دشمنوں پہ لانا جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا صلوات عظمت جناب محسن علیہ السلام صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، ثم الصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. درود بھیجیں محمد علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم تقریباً بلکہ تحقیقاً اور بغیر کسی شک کے ایام عزا کے بالکل آخری ایام میں ہیں اور آخری دنوں میں ہیں، اور یہ وہ دن ہے کہ جہاں پر بر صغیر کے مطابق عزائے سید الشہداء ضم ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے آ کر عزائے جناب سیدہ کے ساتھ، اور وہ تمام واقعات کہ آپ نے سو سلام مرثیہ اس کی صورت میں تمام وہ چیزیں سنی. اور یہ جو ایام خصوصاً پہلی ربیع الاول سے لے کر 8 ربیع الاول تک کے یہ ایام بہت ہی عجیب ہیں، اور یہ ایام بھی ہمارے یہاں بر صغیر کے مطابق جیسا کہ آپ کے علم میں غم کے ایام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول خدا کی شہادت سے متصل ہیں، اور رسول خدا کی شہادت کے بعد جو واقعات رسول خدا کے گھر کے ساتھ ہوئے، وہ جو واقعات رسول خدا کی دختر گرامی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہوئے، تو ان واقعات کا ایک
خاص تعلق ہے اور خاص ایک ارتباط ہے۔ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ آیت آپ کے سامنے بخوبی آپ سب اس سے واقف ہیں کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ابھی ان سے کہہ دو، کن سے کہہ دو؟ اپنی امت کے لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے اجر رسالت کے سلسلے میں کچھ نہیں مانگتا مگر یہ کہ المودۃ فی القربى۔ یہاں پر آپ حضرات کی توجہ اس جانب دلاؤں کہ ایک دفعہ عربی میں یہ کہا جاتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ القربى، عربی میں دونوں لحاظ سے کہا جا سکتا ہے، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، یا میرے قرابت داروں کی محبت۔ مودۃ القربى کا مطلب کیا ہے؟ قرابت داروں کی محبت۔ زائر کربلا کا مطلب کیا ہے؟ کربلا کا زائر۔ زائر بیت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ زائر نجف، نجف کا زائر۔ مسافر نجف، نجف کا مسافر۔ آپ نجف کے علاوہ کوئی بھی شہر رکھ دیجئے، مسافر فلاں شہر، مسافر شام، مسافر حلب۔ تو مودۃ القربى کا مطلب کہ قربہ کی محبت، بات واضح ہو جاتی۔ خدا نے یہ نہیں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ القربى، میں نہیں کہہ رہا خدا اس طرح سے آیت بھیج سکتا تھا، میں مثال دے کے سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ خدا نے کیا فرمایا؟ المودۃ فی القربى، سبحان اللہ بھائی، یہ اس سے الگ ہے کہ قرابت داروں کی محبت، یہ اس سے الگ ہے کہ المودۃ فی القربى۔ المودۃ کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ اس الف لام کا مطلب جو بھی لیجئے، لیکن میں زیارت آل یاسین کا ایک لفظ ہے اس سے مدد لے کر سب سے پہلے تو اس بات کو واضح کروں کہ یہ مودۃ قربہ ہے کیا اور کس مرحلے پر ہے۔ میں نے پہلے بھی شاید اسی شہر میں اس پر گفتگو کی تھی، مجھے نہیں پتا کی تھی یا نہیں کی تھی، بہرحال کیونکہ اہم بات ہے اس لیے اس کو سمجھیے، اور یہ مودت کے خطوط کو معین کرنے میں کام آئے گی۔ اور اس آیت کو اس موقع پر یہ مجلس جو آج بہرحال جناب سیدہ کے فضائل مصائب کے عنوان سے میں جو چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ ہیں، تو یہاں پر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس آیت کا اس مجلس میں پڑھنے کا فلسفہ وجہ کیا تھی؟ تو وجہ یہ کہ مودت کو انسان سمجھے کہ مودت کون سی شے ہے، اور اس کے ساتھ آپ آسانی سے نہیں گزر سکتے۔ لہذا الفاظ میں کس طرح سے چن کر آپ کے سامنے پیش کروں، لہذا ہم جو کبھی کبھی صاحبان مودت کو ان کے ناقص اور کمزور عمل کی بنیاد پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے کرتے اس مقام پر لے آتے ہیں کہ تم میں کچھ نہیں رکھا، یہ خود خلاف مودت ہے۔ الفاظ ہو سکتا ہے پیچیدہ ہو گئے ہوں میرے، لیکن میں نے بڑی احتیاط سے یہ بات کی۔ یعنی جو شخص بے عمل ہے، بد عمل ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ میں کس بک میں ہوں وقت کے امام کی، ہمیں کیا پتا، آپ کو کیا پتا، گڈ بک میں بیڈ بک، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ تو بجائے اس کے کہ ممبر سے مودت اہل بیت کی بنیادوں کو مضبوط و مستحکم کیا جائے، ممبر اہل بیت سے گفتگو یہ کی جائے کہ جس کے دل میں بغض اہل بیت ہے، قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا، رسالت مآب نے کیا کہا۔ ہم کو ممبر سے نظر آتا ہے وہ شخص کہ جو بیچارہ ذرا سے اس کی نماز دائیں بائیں ہو گئی، نماز دائیں بائیں نہیں ہونی چاہیے، عبادت اپنے مقام پر رہے، لیکن یہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ اور ایسے کلپس کو شیئر کرنا آپ کو اچھا لگ رہا ہے کیونکہ یہ بہت کافی دنوں سے میں برداشت کر رہا ہوں، باری اب آپ کی آئی ہے، آپ کی قسمت کہ اس بات کو سنیے ذرا، کہ یہ بعض لوگ یہ غلط کام کر کے عزاداری کرتے ہیں، بعض لوگ وہ غلط کام کر کے عزاداری کرتے ہیں، تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے آتے ہیں امام باڑے میں، تو یہ ایسے لوگ ہیں۔ اور تو یہ میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جائے سارے یہاں پر کہ سلمان اور ابو ذر ہمیں نماز پڑھنے حج پہ جا رہے ہیں سب، آپ یہ کہیے کہ دیکھیے بے نمازی کے لیے اہل بیت نے فرمایا آمنا و صدقنا سرآنکھوں پر، آپ مودت اہل بیت کو جو اس کے دل میں کیوں کم کر رہے ہیں، کس نے حق دیا ہے کم کرنے کا؟ توجہ کیجیے گا اس بات کو، یعنی جس چیز کو خدا نہ نماز کے برابر لا رہا ہے، نہ روزے کے برابر لا رہا ہے، نہ کسی اور عمل کے برابر لا رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے ہمیں ایک چیز چاہیے ان سے اجر رسالت کے لیے، وہ بھی مودت القربہ نہیں ہے، المودت فی القربہ۔
آپ اس کو سمجھیے پہلے. اچھا میں معذرت بھی چاہتا ہوں ہمارے برادر محترم اور صاحب خانہ، اور کہ میں وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم بھول جا رہا ہوں کہ میں کس شہر میں بیٹھا ہوں. اگر پڑوسیوں تک آواز جائے گی تو اس کو آواز ذرا دھیمی کر دیجئے، کیونکہ گفتگو اسی طرح سے ہو سکتی ہے، اور میں بہت معذرت چاہتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ کیا ابھی کروا لوں. میں مجھے یاد لا دیا مسجد سے. اس المودۃ فی القربہ کو سمجھ لیجیے آپ. اچھا میں تو نہیں سمجھا سکتا. زیارت اہل یاسین کے بعد ایک دعا ہے. زیارت اہل یاسین آپ سب کو پتہ ہے کہ حضرت حجت سے امام وقت سے توسل کی ایک زیارت ہے، اور اس میں امام زمانہ کے اور بقیہ 12 اماموں کی خصوصیات ذکر ہیں. زیادہ لمبی چوڑی زیارت نہیں ہے، بہت مختصر سی زیارت ہے. اس کے بعد ایک دعا ہے. اس دعا کے اندر جملے ہیں. سب سے پہلا جملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اللہم انی اسألک بنبیک، میں تیرے نبی کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں. اور اس میں رسول خدا کے دو خصوصیات آئی ہیں، کلمت نورک و نبی رحمتک. دو خصوصیات رسول خدا کی، ان کے صدقے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کلمت نورک، تیرے نور کا کلمہ ہے تیرا نبی، اور نبی رحمتک، تیری رحمت کا نبی ہے کون؟ ہمارے ختمی مرتبہ. اور اس کے بعد پروردگار میرے کانوں کو فلاں چیز سے بھر دے، میری آنکھوں کو دین کی بصیرتوں سے بھر دے، میرے سینوں کو فلاں چیز سے بھر دے، میرے قلب کو فلاں چیز سے بھر دے. دعا ہے. یہ کیا دعا ہے؟ یعنی ذات انسان کی میں، شخصیت میں انسان کی مختلف خانے ہیں. جب کوئی آپ کے مزاج کے برخلاف بات کرتا ہے تو آپ کے وجود میں جو غصے کا، تیش کا اور ٹیمپر کو لوز کرنے والا خانہ ہے وہ جوش میں آتا ہے اور آپ غصہ دکھاتے ہیں. جب آپ کو کوئی خوش کرتا ہے تو وہ جو شخصیت کا پہلو ہے، جو خوشی کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے، تو پھر آپ کے چہرے سے خوشی جھلکتی ہے اور آپ کے عمل سے. کبھی کسی پر آپ کو رحم آتا ہے تو آپ کے چہرے کے الگ تاثرات ہوتے ہیں. یعنی انسان کے وجود میں ایک خانہ ہے، سمجھ لیجیے نفسیاتی اور سائیکالوجیکلی، کہ ایک خانہ ہے جو ہے محبت کا، ایک خانہ ہے جو ہے نفرت کا، ایک ہے غصے کا، ایک ہے گھبراہٹ کا، ایک ہے خوف کا، ایک ہے شرماہٹ کا، ایک ہے لالچ کا، ایک ہے جذبات کو گنتے جائیے. جب بھی ریلیونٹ چیز انجام دی جائے گی آپ کے سامنے، آپ کی روح میں، آپ کے نفس میں، آپ کے قلب میں، آپ کے مزاج میں وہ چیز نمودار ہوگی. کڑوا کوئی کھانا دے دیا جائے انتہائی تلخ، تو اب آپ کے چہرے پر وہ آثار نہیں آئیں گے جو نہایت لذیذ اور بہت ہی خوشگوار اور خوش مزہ کھانا کھانے کے بعد. اب یہ آپ نے بات سمجھ لی. تو پروردگار میری آنکھوں کو فلاں چیز سے بھر دے، میرے کانوں کو فلاں چیز سے بھر دے، میرے سینوں کو فلاں چیز سے بھر دے. وہ مودتی و نور المودات لمودت آل محمد، اور میری مودت کے نور کو بھر دے آل محمد کی مودت سے. یعنی آنکھیں ہر چیز دیکھتی ہیں، تو پروردگار جو بھی چیز دیکھنے کی ہے، البصائر یعنی بصیرتیں تیرے دین کی میری آنکھوں میں سما جائیں، کان میں جتنی تیرے دین کی حکمتیں ہیں وہ آ جائیں. اچھا اب رہ گیا خانہ خالی کس کا؟ مودت اور محبت کا. پروردگار اس کو بھر دے. کس سے بھر دے؟ صرف اور صرف آل محمد کی مودت سے بھر دے. یعنی یہ جو جملہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ مودت القربہ خدا نہیں چاہتا آپ سے، المودت فی القربہ. مودت کا جتنا بھی مادہ اور سبسٹنس ہے، مودت کی جتنی بھی مقدار ہے، صاحب آپ کو مودت محبت 10 لوگوں سے ہو سکتی ہے، مختلف نیتوں کی بنیاد پر، مختلف انٹینشنز کی بنیاد پر. لیکن دیکھو جو مودت و محبت جو تمہارے دل میں خانہ خالی ہے نا مودت کا، اس کو بھرو اس طرح سے کہ اس میں سوائے آل محمد کی مودت کے کچھ نہ ہو. اب جب بھی کسی کی مودت کو دل میں رکھنا تو یہ دیکھ کر رکھنا کہ آل محمد سے کتنا فاصلہ ہے اور آل محمد سے کتنا دور ہے. اور آل محمد کی مودت کو دیکھنا تو 2 چیزوں کا خیال رکھنا. دوبارہ سے سن لیجئے کیونکہ وقت نہیں ملے گا دہرانے کا. سب سے پہلی بات، جو تمہارے وجود میں خانہ خالی ہے مودت کا، اس کو بھر لو مکمل طریقے سے. المودت فی القربہ، مودت قربہ نہیں، المودت. جتنی بھی مودت کا سامان ہے، جتنی بھی مودت کی مقدار ہے، جو کچھ بھی ہے، جتنے معانی کے ساتھ ہے، جتنے ڈائمینشنز ہیں، جتنے اسپیکٹس ہیں، فی القربہ اس کو نچھاور کر دو اہل بیت کی بارگاہ میں. کوئی جذبہ مودت و محبت کا باقی نہ رہے کسی اور کے لیے.
جب یہاں پر یہ بات آ گئی مودت کے تمام جذبات کو نچھاور کر دو، نثار کر دو اہل بیت کے لیے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اور مودت اہل بیت کی نشانیاں دو ہیں. پہلی تو نشانی میں نے آپ کو بتا دی، اور باقیہ دو نشانیاں یہ دونوں ہی مولا سے لی گئی ہیں. ہمارے اور آپ کے 8 امام فرماتے ہیں علیکا بولایتنا. ریاض میں شب دیکھو 8 جملے ارشاد فرما امام نے پہلی محرم کو. ریان ابن شبیر داخل ہوا 8 جملے، 8ویں امام 8 جملے. آخری جملے میں فرما سید الشہداء کے ذبح کا طریقہ بتایا، بنی کس طرح سے ذبح کیا گیا سید الشہداء کو. 18 بنی ہاشم کی خصوصیت بتائی گئی. وہاں پر ایک جملہ ہے، دیکھیے جتنا آپ حدیثوں سے دور ہوں گے اتنا ہی ہر لٹیرا اچکا آپ کے دماغوں کو اچکے لے جائے گا. خود غور فرمائیں، آپ سمجھیے کیا فرما رہے ہیں 8ویں امام. اب دیکھیے آج کے دور میں بعض لوگوں کی عقل 8ویں امام سے زیادہ ہے، مجھے ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ان کا علم 8ویں امام سے زیادہ ہے، یقیناً خدا مبارک کرے ان کو اسی نیت کے ساتھ اٹھائے اور دنیا کے ہر مقام. لیکن 8ویں امام فرما رہے یہ حدیث 8ویں امام فرما رہے لیس لہم علی وجہ الارض شبیہ. یہ جو میرے 18 بنی ہاشم سے تعلق رکھنے والے تھے زمین پر ان جیسا کوئی نہ تھا. زمین پر ان جیسا کوئی نہ تھا، یعنی ان 18 کے برابر اس میں کون ہے؟ اس میں 32 برس کا وہ علی اکبر ابو الفضل عباس نہیں جس کی عبادت آسمان پر ہے. 18 برس کے علی اکبر نہیں ہے. ان میں 13 برس کا وہ بچہ بھی ہے جس نے ابھی کچھ برس پہلے نماز بھی بقول آپ حضرات کے پڑھنا شروع نہ کی ہو. بقول آپ حضرات کے، آپ سے مطلب آپ نہیں ہے، مطلب جو لوگ کہتے ہیں. تو ان کو بھی شامل، زمین پر ان کے جیسا کوئی نہ تھا. اگر یہ جملہ ہضم ہو گیا نا تو پھر آپ کوئی شہید جتنی بھی مظلومیت کے ساتھ دنیا سے جائے ان 18 کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. ہضم کرنا سیکھیے علوم اہل بیت کو. لہٰذا امام رضا نے وہاں پر بتایا آخر میں آ کر کیا کہا علیکا بولایتنا، تم پر لازم ہے کہ ہماری ولایت کو مضبوطی سے تھام کر رکھو. عربی کا یہ جملہ میں اس کی تشریح نہیں کروں گا. علیکا بولایتنا جب یہ جملہ آتا ہے تو گرامیٹیکلی کیا ہوتا ہے وہ سب باتیں آپ کا بھی وقت ضائع میرا بھی وقت ضائع، میں اپنی اس گفتگو تک نہیں پہنچ سکوں گا جس کی وجہ سے آپ کو میں نے یہاں زحمت دے رہا ہوں. پھر اس کے بعد فرمایا امام نے آخری جملہ، دیکھو ہم سے محبت کرتے رہنا، کیونکہ اگر کوئی پتھر بھی کسی سے محبت کرے گا، کوئی کسی پتھر سے محبت کرے گا، خدا اس کو اسی پتھر کے ساتھ محشور کرے گا. یہ حدیث سنیے اور اس کا اگلا جملہ سنیے، فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا. ہمارے غم میں غمگین رہو، ہماری خوشی میں خوش رہو. اچھا اب یہاں پر ایک اور میں جلدی سارے مراحل طے کر کے پھر آپ بات کو آگے بڑھاؤں. اور پھر امام نے فرمایا کہتے ہیں رسول اللہ زمانہ بنو عباس بنو امیہ یہ سب زمانہ ہے اور آپ کے دشمنوں کے بارے میں ہمارے جذبات ہیں. میں اپنے الفاظ میں جلدی اس روایت کے مناظر کو طے کرنا چاہتا ہوں. تو میں نہیں کر سکتا آپ کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار لعنت، تو میں اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ کام کرتا ہوں. امام نے کہا کہ تم اپنے دل کے ذریعے ہماری مدد کرتے ہو، تم اس کام کے ذریعے ہماری مدد کرتے ہو. اچھا یہ ایک روایت. دوسری روایت ہشام ابن حکم کے بارے میں کہ جب آئے ہشام ابن حکم چھٹے امام کی خدمت میں، ایک واقعہ بڑا تفصیل کے ساتھ، تو امام نے فرمایا مرحبا. ہشام ابن حکم شاگرد تھے، آئے کہا مرحبا ہشام خوش آمدید، آؤ. ناصرنا بیدہ ولسانہ وقلبہ. یہ جو ہشام ابن حکم آیا نا یہ ہمارا مددگار ہے، اپنے ہاتھ کے ذریعے، زبان کے ذریعے اور دل کے ذریعے. ہاتھ کے ذریعے مددگار ہے، سمجھ میں آ گیا. کوئی غلط کام ہو رہا ہے امام کے خلاف اس کو روک لیں گے. کوئی نعوذ باللہ کوئی پتھر آیا امام تک تو روک لیں گے، تیر آیا روک لیں گے. ہاتھ کے ذریعے کوئی کتاب لکھ دیں گے، کسی کو خط لکھ دیں گے کہ امام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، یہ ہاتھ ہے. زبان سے کسی کو گفتگو کر کے سمجھائیں گے. یہ دل سے کیسے مدد ہوتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اس مسئلے کو حل کیے، دل سے کیسے مدد ہوتی ہے؟ سرکار دل سے ایسے. ابھی امام نے فرمایا کہ تم اگر خلوت میں بیٹھ کر لعنت کرتے ہو ہمارے دشمن پر تو فرمایا اس حدیث تو اپنے دل کے ذریعے ہماری مدد کرتے ہو. لہذا دل کے آپ کو جذبات، جو امام نے فرمایا دل کے جذبات آپ کے ایسے ہوں جو امام کے تابع ہوں. اگر امام نے اگر دعا زیارت علی یاسین کے بعد کی دعا فرما رہی ہے کہ مودتی، جو میرے دل میں مودت ہے اور نور موالات ہے اس کو بھر دے آل محمد کی مودت کے ساتھ، اس میں کوئی جگہ باقی نہ رہے. اب اگر میں آپ سے ہمہ شمہ کسی اہل غیرے کی مودت مانگوں گا، آپ کے مولانا دیر سے آیا، آپ جتنی مودت تھی وہ تو ہم بکھیر کے آگے سیدہ کے قدم میں. تھوڑا سا آپ لوگ آگے تشریف لائیے.
یہاں جگہ آپ لوگ اور خوشنودی امام زمانہ بلندر صلوات ہاں کوئی نہیں کہتا نماز پڑھی نہیں پڑھی آپ کا امام، نماز نہیں پڑھی امام ناراض ہے، آپ کا امام ناراض ہے۔ خواتین نے اگر اپنے جو مسائل شرعیہ ہیں، ایک موٹی سی بات سامنے کی پردے کا خیال نہیں رکھا، یقیناً جناب سیدہ ناراض ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ عمل حرام واجب مستحب مکروہ کو اس طرح سے پیش مت کیجئے کہ آنے والی نسل مودت اہل بیت کو ایک کولیٹرل بینیفٹ سمجھے، آگے آ گیا نہیں آیا کنارے کی ایک چیز سمجھے۔ خود توجہ کیجئے، یہ جو بنیاد ہے دین کی، ایک روایت، دو روایت، 3 روایت، 10 روایت، 50 روایت جھوٹی ہیں سرکار، سینکڑوں روایتیں ہیں۔ اچھا کوئی روایت نہیں، سب جھوٹی۔ قرآن کی اس آیت کا کیا کیجئے گا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا، حبیب ان سے کہو، اور آیت بڑی عجیب ہے، توحید کے مرحلے پر دیکھیے آپ، لا الہ تمام جھوٹے خداؤں کی نفی کی گئی، الا اللہ۔ مودت اہل بیت کے سلسلے میں دیکھیے، حبیب ان سے کہو لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی اجر نہیں چاہیے۔ امت سکون سے بیٹھ گئی، فٹ سے 1 سیکنڈ بعد آیت آئی، مطلب تکمیل ہوئی، مکمل ہوئی، الا المودۃ فی القربہ، یعنی تمہارے ذہنوں میں جتنے بھی ایسے فینومینا مقولے ہیں، چیزیں ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے رسول کی رسالت کا اجر دے دیں گے، ہم وہ کر دیں گے رسول کی رسالت کا اجر دے دیں گے، تمام کاموں کو بھول جاؤ، ہمیں چاہیے مودت اہل بیت۔ مولانا آپ نے ذرا ایگزیجریشن کر لیا، میں بیٹھوں گا سرکار مجلس کے بعد بھی تھوڑی دیر، آپ دوسری کوئی آیت لے آئیے گا اس طرح کی میرے سامنے، لہذا بنیاد مودت اہل بیت۔ اب آپ کے زیادہ وقت نہ لوں، اب یہ جو ہستی جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، کائنات میں اس ہستی سے بہتر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کو رسول خدا کا گھر والا کہا جا سکے، اور وہ وہی ذات ہے، وہی شہزادی ہے جن کے مصائب کا ذکر ہوا، یعنی جناب سیدہ نساء عالمین ام ائمہ غرر، جناب سیدہ نساء عالمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ میں مدد دے رہا ہوں امام سجاد علیہ السلام سے۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ کوفے میں ایک دفعہ شام میں کہ دیکھو اب جملے مختلف ہیں اور اس میں بھی امام کی حکمت امامت ہے، مرحلہ عصمت پر گفتگو کی کیا خوبصورت گفتگو ہے۔ آپ سرکار آپ خواہ مخواہ یہ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، وہ کتاب امام حسین کے بارے میں پڑھی، کربلا کی چھپ گئی وہ پڑھیں، یہ چھوڑ دیجیے سب الجھانا اپنے آپ کو ان چیزوں میں۔ آپ جا کر زیادہ عاشورہ کیوں نہیں ہضم کر رہے، امام حسین صاحب کی زیارتوں کو ہضم کیجیے۔ آپ جا کر خطبے پڑھیے امام سجاد کے، کن چیزوں پر گفتگو ہو رہی ہے، جناب زینب کے خطبوں کو پڑھی کن چیزوں پر۔ تو آپ کو آرگینک ہونا پڑے گا دوبارہ، بہت ریفائنڈ ہو گیا انسانی ذہن کے ذریعے یہ چیز، آپ کو جانا پڑے گا آرگینک لیول پر کہ جس کے اوپر کوئی انسانی کاوشوں کی چھینٹیں نہ ہو، آپ کہتے ہیں نا آرگینک۔ لہذا امام سجاد نے کوفے میں کہا کہ دیکھو من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا اعرفه بحسبی و نسبی، جو مجھے جانتا وہ جانتا، جو نہیں جانتا میں اسے اپنا حسب بھی بتا رہا ہوں اور نسب بھی۔ دربار شام میں یہی جملہ فرمایا، کہا کہ یہ ہے میرا حسب اور یہ ہے میرا نسب۔ اب 2 چیزیں آپ کے سامنے آئیں، حسب اور نسب۔ یہ کیا ہوتا ہے حسب اور نسب؟ نسب یہ کہ فادرز نیم کے کالم میں آپ فادر کا نام لکھتے ہیں، مدرز نیم کے کالم میں آپ والدہ کا نام لکھتے ہیں، دادا کا نام پوچھے دادا کا، پردادا کا، اور جتنی بھی پوچھا جائے آپ سے، والدہ کا نام لکھتے ہیں، پوچھا جائے والدہ کے والد کا کیا نام ہے آپ وہ لکھتے ہیں، پھر ان کے والد کا، آپ کی والدہ کے یا میری والدہ کے نانا کا کیا نام ہے لکھتے ہیں۔ یہ ہے نسب، یعنی جو جس طرح سے آپ نے سفر کیا، سفر اردو والا، ٹریولنگ کی، نسلوں نے آپ کے 1720 میں آپ کہاں تھے، کس حالت میں تھے، 1620 میں آپ کہاں تھے، 1450 میں آپ کہاں تھے، بھائی کہیں تو تھے نا، تبھی تو آج یہاں ہیں۔ یقین حضرت آدم تو ان میں سے کوئی نہیں ہے آپ میں سے،
یہ ہے آپ کا نسب، یعنی آپ کے وعلیکم السلام سرکار، میں شرمندہ معذرت چاہتا ہوں. مجھے واقعی میں شرمندہ ہوں، شرم آ رہی ہے مجھے آپ حضرات کے سامنے زبان کھولتے ہوئے. إلا لأجلكم ومحبتكم صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو نسب یعنی آپ کے اینسسٹرز. یہ حسب کیا ہوتا ہے؟ حسب یعنی جو اہل لغت نے کہا ہے آپ کی خاندانی شرافت، آپ کی خاندانی شرافت ندیال سے آتی ہے، ددیال سے آتی ہے، دونوں طرف سے آتی ہے. تو امام نے فرمایا یہ میرا تھا نسب، میرا نام علی ہے، باپ کا نام حسین، دادا کا نام علی اور پردادا کا نام ابو طالب. اور بھی فرمایا دیکھو ہماری جو نانی کہیے دادی کہیے دونوں لحاظ سے، فرمایا مادر گرامی میری جدہ فاطمہ بنت محمد، اور پھر فرمایا خدیجہ الکبریٰ، ان دونوں ہستیوں کا نام لیا. کہا یہ میرا نسب تھا. حسب کا مطلب کیا ہے؟ جن فضائل یا اچھی خصوصیات کے آپ مالک ہیں. پھر اس کے بعد امام نے اپنی خصوصیات بتانی شروع کی. تو گھر والوں کو جب آپ کہتے ہیں میرے اہل بیت ہیں، یہ ہمارے گھر والے ہیں، تو دو بنیادوں پر معمولاً انسانی معاشرے میں سماج میں سوچا جا سکتا ہے. مولانا یہ جو ہے نا یہ ہمارے دادا کے بھائی کے بیٹے ہیں تو ان کا نسب ہم سے جڑا ہوا ہے. ایک دفعہ کسی شاگرد کو آپ اتنی تربیت کرتے ہیں کہ وہ ایران سے آتا ہے، شیراز یا اصفہان سے، کہاں سے بیچارہ مظلومیت کے تمام مظالم کو برداشت کرتے ہوئے، اور آتا ہے آپ کے پاس، اور آپ ہیں ختمی مرتبت، اور آپ کہتے ہیں دیکھو ہے تو باہر سے لیکن منا اہل البیت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سلمان کے نسب میں رسول خدا نہیں آتے، سلمان کے حسب میں رسول خدا آتے. امیر مومن اب دیکھیے یہ خدا نہ کرے کوئی تو احانت نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ جب امیر مومن کسی کو پاسنگ مارکس دیں گے تو وہ بڑا کٹھن کام ہو جائے گا. تو جناب اپنے ایک فرزند کو آپ جانتے ہیں نام، کیونکہ میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ بڑے برے طریقے سے کبھی کبھی بعض مومنین گفتگو کر دیتے ہیں. بہرحال فرزند جناب امیر ہیں اور کسی کو ضرورت کی برابر احانت کا حق نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ میری نماز صاحب میں تو سب سے اچھی نماز، جب امیر مومنین نمبر دیں گے نا اور جائے دیکھیں ہم نیگیٹو میں جا رہے ہیں ہمارے نمبر، تب ہمیں ہوش آئے گا. لہٰذا جناب امیر نے آگے بھیجا اور فرزند ہیں لڑے بڑے جم کے، لیکن بہادری کا امتحان جناب امیر کو دینا ہے. تو کہا کہ دیکھو یہ ننیال کا اثر ہے. بھائی کیا کہنے سبحان اللہ. اور پھر امام مشتبہ آگے بڑھے، نیزہ لے کر گئے اور اونٹنی کے گرد گھیرے کو توڑ کر آئے، نیزے سے خون بہ رہا ہے. تو جو فرزند تھے ان کے چہرے پر ایک آثار آئے خجالت کے اور شرمندگی کے. کالا تانف، چہرے پر یہ آثار کیسے ہیں؟ اور یہ تم میرے بیٹے ہو، یہ رسول خدا کا بیٹا ہے. آپ یہ جناب امیر کی زبان سنیے. حسب اور نسب کو سمجھ لیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جناب سیدہ کے بارے میں آپ کس چیز کی فضیلت کو بتائیں گے، حسب یا نسب؟ جو حسب ہے وہ نسب ہے، جو نسب ہے وہ حسب ہے. کبھی کبھی حسب نسب کو بھلا دیتا ہے. امین امی کا ایک بھانجا ہے جودہ ابن حبیرہ مخزومی، یہ گیا کسی کے دربار میں جناب امیر کی شہادت کے بعد. تو اس نے پوچھا یہ کیا تم کہتے رہے؟ تو خالی 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 یعنی میرے ماموں میرے ماموں میرے ماموں. کیوں؟ من الذی صرفک عن ابیک لخالک، یہ تو ہم نے باپ کا ذکر چھوڑ کے ماموں ماموں کیا کرتے رہتے ہو؟ تو جودہ ابن حبیرہ مخزومی نے کہا ماموں کون ہے؟ جناب امیر، امیر المومنین کا بھانجا. اس سے بادشاہ کہہ رہا ہے کہ تم کیوں علی علی، میرے ماموں علی ہیں میرے ماموں علی ہیں، ماموں کا ذکر کیوں کرتے؟ یہ کس کی بات ہے؟ نسب میں نہیں ہے جناب امیر. کہا کہ لو کان لک خال مثل خالی لنسیت اباک، اگر تیرا بھی میرے ماموں کی طرح کوئی ماموں ہوتا تو تم بھی اپنے
باپ کو بھول جاتے. بہرحال جناب جودا نے یہاں پر تکلف سے کام لیا کہ جو کہا کہ تم بھول جاتے, اور میں اس سے آگے گفتگو کروں گا نہیں کیونکہ بھولنے کی اپنی شرائط ہیں. آپ یہ مت کہیے بنو عباس کے مقابلے میں خاندان بنو ہاشم, بنو امیہ کے مقابلے میں, یعنی چھٹے امام کی ایک قول سے میں مدد لوں اور بات کو جناب سیدہ کی جلدی جلد سے لے کر آ جاؤں کہ چھٹے امام سے کسی نے کہا کہ مولا اللہ اکبر کا معنی لوگ یہ کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. امام نے کہا اکانا سمت الشیء, اس کے برابر کوئی ہے بھی جو اس سے مقابلہ کرواؤ گے؟ لہذا جب آپ اگر خدا سے بڑا کوئی نہیں ہے تو زمین پر آ کر کس طرح سے آپ مقابلہ کروا رہے ہیں؟ تو کبھی کبھی حسب نسب کو دبا دیتا ہے. بھانجا جو ہے اس نے ادب, تمیز, تہذیب, دین, طریقہ سیکھا ہے اپنے ماموں سے, لہٰذا اپنے باپ کا ذکر کم کرتا ہے, اپنے ماموں کا زیادہ کرتا ہے. تو میں دوبارہ پھر آپ کو لے کے جاؤں جناب سیدہ کے دروازے تک کہ اب آپ بتائیے کہ سیدہ اپنے حسب کو پیش کریں یا نسب کو؟ آپ جناب سیدہ کے حسب کو دیکھ کر درود و سلام بھیجیں گے یا نسب کو دیکھ کر؟ اگر ننیال کا نسب دیکھا جائے تو ایسا نسب ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا میرے کو اس حسب کو بتاؤں یا نسب کو بتاؤں. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ, کون خدیجہ کے پروردگار عالم سلام بھیج رہا ہے اپنی بارگاہ سے, اور پوری کائنات میں ازل سے لے کر ابد تک خدا کو 4 خواتین دکھی جس میں سے ایک خدیجہ ہے. تو یہ اب میں کہوں نسب یا حسب؟ اور اگر پدر بزرگوار کو دیکھیں تو کچھ کہنا گستاخی ہو گیا آپ حضرات کے سامنے کہ کون ہے, کس مقام پر ہے. اب اگر نسب ایسا ہے اور حسب ایسا ہے, اور پھر میں ایک اور جملہ اس میں ایک اضافی جو فضیلت جناب سیدہ کی, اضافی سے مطلب مزید بڑھ جاتی ہے, وہ یہ کہ رسول خدا کو تعزیت اور تسلیت اور سکون قلب پیش کیا جا رہا ہے جناب سیدہ کے ذریعے. جب اپنے فرزند کو دفن کر کے آئے, گھر میں آئے, سامنے خانہ کعبہ 10-20 قدم کا فاصلہ تھا, 50 قدم کا, جہاں تک لوگ گن سکے, اور وہ وہیں صفا مروہ کے پیچھے جہاں پر آپ دیکھ چکے ہیں تو وہاں پر. لیکن جناب خدیجہ گھر اس سے ذرا سا علماء فرماتے ہیں کہ آگے تک جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں, ایک تو رسالت مآب کا گھر آپ دیکھ چکے ہیں, بیت الشرف جہاں پر ولادت ہوئی تھی اس سے بھی ذرا زیادہ نزدیک تھا جناب خدیجہ کا گھر جہاں پر رسالت مآب رہتے تھے. جب دفن کر کے آئے جناب خدیجہ کو تو جناب سیدہ پریشان تھی, تو پروردگار عالم نے تعزیت و تسلیت بھیجی ہے. کس کو؟ جناب سیدہ کی بارگاہ میں. پھر اس کے بعد خود جناب خدیجہ کو سلام بھیجا, یعنی مادر گرامی کو بھی سلام بھیجا, جناب سیدہ کو بھی تسلیت و تعزیت دی پروردگار عالم نے. تو اب آپ یعنی کہاں سے بات شروع کی جائے اور کس طرح سے گفتگو کی جائے؟ یعنی اگر انسان ہر حدیث کو بھول جائے, جناب سیدہ کی شان کے بارے میں جو حدیث ہے, تمام آیات کو بھول جائے, تاریخ کو یاد رکھے کہ جناب سیدہ کے پدر بزرگوار کا جب ذکر آئے گا, مادر گرامی کا جب ذکر آئے گا, تو مادر گرامی کون ہے, پدر بزرگوار کون ہے. یعنی حسب بھی ایسا کہ دنیا جواب نہیں لا سکتی, نسب بھی ایسا کہ دنیا جواب نہیں لا سکتی. اور اس کے بعد جب اضافی چیز جو میں آپ کے سامنے کہنے والا تھا, مزید فضیلت یہ کہ جب دفن کر کے آئے اپنے بیٹے کو, جناب رسالت مآب مکے کا واقعہ ہے, تو اس منافق نے بلکہ کافر نے, ملعون نے کیا کہا تھا, اذا مات انقطع ذکرو, جب خود مر جائے گا تو محمد کا ذکر ختم ہو جائے گا. تو پروردگار نے قرآن مجید کی آیت بھی بھیجی, عینی اور جسمانی اور ظاہری صورت میں سیدہ کا تحفہ بھی عطا فرمایا. اور اب سورہ کوثر کی طرف جائے آیات, سورہ انا انزلنا کی طرف, آیات کی طرف, روایت کی طرف, یہ تمام کی تمام چیزیں. ایک درود بھیجیے جناب سیدہ کی بارگاہ میں. یہ جن بچوں کے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے تھوڑا سا لہذا خوشنودیہ قائم آل محمد بلند صلوات.
لہذا جو بچے بیٹھے ہیں بہت چھوٹے اور بہت نوجوان اور بہت نونہال، بہت کم عمر کے، یہ شاید یہ جس معاشرے میں ان کی اسکولنگ ہو رہی ہے تو یہ کہیں گے یہ باتیں، ان باتوں کا فائدہ کیا، سما ماذا، سو واٹ. تو یہ میں ان کے لیے کر ہی نہیں رہا، یہ میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، ان تک منتقل کیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ آئے ہیں اس معاشرے میں بچوں کو لے کر تو آپ کو ذمہ داری نبھانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات. دوسری بات، اب ان باتوں کو کس طرح سے آپ ان کے لیے ڈائجسٹیبل کر کر ان کے حلق میں، ان کی روح میں، ان کی عقل میں سموئیں گے، یہ آپ کا کام ہے. دوسری بات یہ، اب ان بچوں کے لیے بات ہے تو تھوڑی دیر بزرگ میرے اور میرے ہم عمر جو ہیں اور تھوڑے سے جو مجھ سے چھوٹے ہیں برداشت کریں گے، جن کی تربیت بر صغیر انڈو پاک ہندوستان پاکستان کے ماحول میں ہوئی ہے، وہ ذرا سا ان سے میں معافی چاہتا ہوں. دیکھیے، ہمیشہ آپ ڈیوائن ایسپیکٹ جو ہے نا کہ آیت یہ اتری، فرشتہ آیا، یہ واقعا دنیا کو ان چیزوں کے ذریعے آپ قائل نہیں کر سکتے. آپ قائل کیجئے سیرت کے ذریعے، روحانی بلندی کے ذریعے، کردار کے ذریعے، کہ کس طرح سے جناب سیدہ نے زندگی گزاری، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی بیٹی ہیں، کنیز گھر میں آئی ہے، کس طرح سے کام تقسیم کیا، کس طرح سے وہ تمام ذمہ داریاں ادا کی، کس طرح سے رسول خدا کی مدد کی. اس گھر کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں نا، سب سے زیادہ انہوں نے اسلامک اسٹیٹ کو فائدہ پہنچایا ہے. جو شوہر ہے نا، اس کے باپ کے دسترخوان پر تو آپ کے اور ہمارے رسول 17 سال بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد جب ہجرت کی رات آیا تو یہی نوجوان لیٹا. بدر، خیبر، خندق، احد، حنین، تمام کے تمام جگہوں پر رسول خدا کا دفاع کیا. اور 27 رجب کی جو زیارت ہے جناب امیر کی، اس کے اندر ایک جملہ فرمایا معصوم نے کہ کیا عجیب وقایتن لمہجتے. یہ آپ بہت احترام کے ساتھ عرض کر رہا ہوں سرکار، ایک مزید جھگڑا نہ کھڑا ہو جائے. ڈاکٹر اقبال ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں، فلسفی ہیں، ہم احترام کرتے ہیں. شکوہ جواب شکوہ ان کا یہ کہ ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ فتح کیا اور ہم نے وہ کیا. ہم سرکار، میں معذرت کے ساتھ یہاں پہ اب کوئی مسئلہ ہو جائے گا، آپ دیکھیے اہل بیت کے پیمانوں کے ذریعے تولیے. آپ کا امام فرما رہا وقایتن لمہجتے، جو خون بچا بہنے سے رسول خدا کا وہ صرف علی کے ذریعے تھا. آپ کہہ رہے یہ رسول کی جان کو خطرے سے بچا رہا ہے. اور خود جناب امین نے فرمایا فقدم اہل بیتہ فوقع بہم اصحابہ. جناب امین کا خطبہ نہج البلاغہ میں کہ ہمیشہ رسول خدا نے اپنے گھر والوں کو آگے رکھا اور گھر والوں کو جنگ میں آگے رکھ کر اصحاب کی جان بچائی. یہ بتائیے بچوں کو، اور بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، یہ پہلو مکمل نہیں ہوا ہے. کہیے بچوں سے بیٹا دیکھو، جس نے ہمیشہ اپنی جان کو داؤ پر لگایا، اپنے سر کو ہتھیلی پر لے کر وہ رہا، اور اس کی بیٹی نے ہمیشہ بھوکی سوتی رہی لیکن غربا فقیروں کی مدد کی. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے ذریعے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی اگر بیٹی ہے سرکار، اور جو انسان ہے اس گھر میں، جو شوہر ہے اس خاتون کا، وہ علمدار تھا، وہ ہر جنگ میں آگے رہا. مکے میں بھی اس نے خدمتیں کی، مدینے میں بھی اس نے خدمت کی. رسول خدا کو جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے اسی گھر پہ آتے ہیں اور اسی گھر میں آ کر پناہ ملتی ہے رسول خدا کو. آسمان کے فضائل دیکھیے جناب امیر کے ایک طرف، زمین پہ فضائل دیکھیے ایک طرف. تو بیٹا یہ سوچو ذرا کہ یہ گھرانہ ہے کون سا کہ جو سب سے زیادہ اہم ترین سروسز رسول خدا کو، اسلامک اسٹیٹ کو دے، لیکن ریوارڈ میں ایک کنیز بھی نہ مانگے. فتوحات تو ہو رہی تھی نا، حبشی افریقہ کی کنیز غلام موجود تھے. اور پھر اس کے بعد دیکھو بیٹا اس گھرانے کی تربیت کا طریقہ کہ وہ نوکر اپنے مالک کے ساتھ جڑ کر رہتا ہے، وہ میڈ، وہ گورننس جو ہم کہتے ہیں اپنے بر صغیر کی زبان میں، وہ انا، اب یہ میرے عمر کے لوگ سمجھ جائیں گے، وہ رہتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ جب اس نے مالک کے گھر میں بڑی اچھی زندگی گزاری ہو. فضہ کو مخمل کے بچھونے ملتے تھے اور بہترین گوشت ملتا تھا، مکھن اور شہد ملتا تھا، گندم کی نرم روٹی ملتی تھی، آرام دہ سواری تھی، نوکر چاکر تھے. تبھی تو کربلا تک ساتھ آئیں. جس خاتون کو پیٹ بھر کے روٹی نہ ملے، جس خاتون کو موسم کے مناسب کپڑے نہ ملیں، دمبے کی کھال پر سوئے، اس خاتون کے اندر اتنی محبت کیسے ہو گئی کہ جناب زینب کو آخر تک چھوڑا نہیں. کہے بی بی دیکھیے اب کوفہ آ گیا، اب میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی، اب آپ کا کام ہے. بی بی شام نہیں جا سکتی،
عبید اللہ دیکھو میں تو ان کے گھر کی کنیز ہوں، تمہیں پتا ہے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہے وہ مقام جہاں نسب کو بھول کر حسب میں اپنی تعریف دکھائی ہے. آپ اس طرح سمجھائیے بچوں کو اپنے. اور جناب سیدہ کی فضیلتوں کو اس طرح سے سمجھائیے اور سکھائیے. کبھی آپ کو ایک جملہ ملتا ہے، کبھی ایک جملہ، ایک نہیں آدھا، چہرے پر آثار ہو، یا علی احد میں پھر آپ لڑنے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ، مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ اب نکاح ہو گیا آپ کا، بچوں کو پالیے، دیکھیے حسن 6 مہینے کے ہیں. علی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ حنین میں آپ نہ جائیں، علی خندق کھودنے بھی آپ جائیں گے، تو یہاں مدینے میں آپ کو کبھی کوئی جملہ ایسا ملا؟ آپ مجھے بتائیے ملا؟ نہیں ملا. احد کے بعد کئی ہفتوں تک جناب امیر بستر پر لیٹے رہے. مورخین نے لکھا ہے. آپ کو کوئی جملہ ملا جناب سیدہ کا، بابا کچھ گندم زیادہ دے دیجئے ہم کو؟ ملا؟ مجھے ہے تو بتائیے نا آپ لا کر. اگر آپ پیٹ بھر کے سوئیں اور آپ کا پڑوسی بھوکا سوئے، اگرچہ وہ بت پرست ہو، ایتھیسٹ ہو، ملحد ہو، آپ کا پڑوسی ہے بھوکا سو رہا ہے، آپ کا ایمان ناقص ہے. رسول اس مدینے میں بھوکا سو رہا ہے، دولت مند لوگ موجود ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، میں ان کے اسلام کو کہاں پر رکھوں؟ عام بت پرست تمہارا پڑوسی ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ایتھیسٹ ہے، بھوکا سو رہا ہے، اس کو کھانا کھلاؤ، پیٹ شکم سیر کر کے اس کو سلواؤ. تمہارا ایمان کا درجہ ناقص ہو گیا. رسول خدا کے ساتھ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. آپ صرف مدینے کے حالات پر اگر گفتگو ہو، سرکار کئی گھنٹے چاہیے کہ مدینے کی مینٹلٹی، ذہنیت بتائی جائے کہ مدینے کی مینٹلٹی کیا تھی. لہٰذا ہم جلدی سے اس طرف آئیں. اور جناب سیدہ اب نہ مجھے دیکھیے یہ واقعہ پڑھنا ہے کہ فدق کتنی بڑی زمین تھی، کیونکہ یہ اس کے لیے ہے کہ جو ایک دوسرے زاویے سے دیکھے، جو زاویہ اپنے مقام پر صحیح ہے. مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جناب سیدہ دختر رسول کا حق تھا. اتنا سا پتھر تھا، وہ کسی نے لا کے چھین لیا. مجھے اس سے غرض ہی نہیں. جب میں آپ کو تقریر شروع میں کہہ چکا کہ مودت کو اپنی فنا کر دو اہل بیت کے دروازے پر، ان کا اتنا سا حق ہو یا اتنا بڑا حق ہو، کائنات کی وسعت کے مطابق پھیلا ہوا ہو یا رتی برابر ہو، آپ کیا میجرنگ ٹیپ سے ناپ رہے ہیں سیدہ کے حق کو؟ آپ دیکھیے سیدہ نے کیا رد عمل دکھایا. اور صرف فدق کی بات نہیں ہے، خمس اور فی جو مسلمانوں کا، جو اہل بیت کا خمس تھا وہ نہیں دیا گیا. قریے تھے 2 مدینے سے باہر، ان دونوں مقامات پر باغ تھے، زمینیں تھی کشاور کھیتی باڑی کی. وہ جناب امیر کو کسٹوڈین بنایا گیا تھا، ان کا کیئر ٹیکر، وہ چھین لی گئی. ایک فدق تھا، اس میں سے 5 یا 6 چیزیں چھینی گئی ہیں جو کہ جناب سیدہ کی ملکیت تھی، جناب امیر کی ملکیت تھی. خدا رحمت کرے آیت اللہ العظمیٰ شیخ مرتضی حیری پر سن 82 میں انتقال ہوا ہے ان کا. اور انہوں نے مجلس پڑھی تھی ایک دفعہ عشرہ جناب سیدہ پر. تو اب کب تھا مجھے نہیں پتا، لیکن وہ کتاب جو چھپی تھی اس کے نا 17 قوانین انہوں نے گنے ہیں. کتنے؟ 17 کہ جو فدق کے مقدمے میں دربار خلافت اور دارالامارہ کی طرف سے جن کی خلاف ورزی کی گئی. 17، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 17. اور واضح بات تو آیا مباہلہ ہے کہ گواہی وہ مانگے سیدہ سے کہ جس کے لیے آیا تطہیر اور آیا مباہلہ نہ ہو. اور صرف یہ، اور یہ واضح بات ہے. اور اس کے بعد ابن ابی الحدید کا جملہ بڑا مشہور ہے، آپ لوگ سن چکے ہیں کہ بھائی دے دیتے، فدق کا کیا تھا؟ تو ابن ابی الحدید کے استاد نے مسکرا کر جواب دیا کہ کل اگر خلافت مانگنے آ جاتی تو کیا کہتے. اور دوسری بات یہ کہ فدق دے دیا جاتا، اور سیدہ سے ان کا جملہ ہے اور دوسرے مورخین نے بھی لکھا ہے کہ اگر سیدہ فدق مانگتی اور دے دیا جاتا اور سیدہ سے وعدہ دے دیا جاتا کہ آپ خلافت کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کریں گی، اور سیدہ مان لیتی، فرض کیجئے، غور فرما رہے ہیں، فرض کیجئے، تو مورخین علماء نے لکھا ہے کہ ایک چیز واضح ہو جاتی کہ نبی کی 18 سالہ بیٹی آئی اور اس کو قرآن کا اتنا زیادہ علم ہے کہ اس نے قرآن کی آیات پڑھ کر ثابت کر دیا کہ یہ میرا ہے. سرکار آپ کو اتنا معمولی مسئلہ نہیں پتا، تو پھر بقیہ مسائل جو امت کو درپیش ہوں گے اس میں آپ کیسے مسئلہ خلافت پر بیٹھ کے گفتگو کریں گے؟ لہٰذا یہ دلیل اس دلیل کے علاوہ ہے کہ کل سیدہ خلافت مانگتی، اور کل سیدہ خلافت جناب امیر اور ولایت جناب امیر کے لیے بطور گواہ خود پیش ہوتی. یہ ایک الگ واقعہ ہے، یہ ایک الگ نکتہ ہے، اس میں ایک الگ وزن ہے. اور یہ جو اس مورخ نے لکھا ہے یہ ایک الگ گفتگو ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کیا گفتگو ہوتی. خوب توجہ کیجیے گا، جب رسول خدا کے بعد خلافت کا آغاز ہوا اور حکمرانی کا، تو مسند پر بیٹھنے کے بعد حاکم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو دعونی ولتمسوا غیری فلست بخیرکم، مجھے چھوڑو کسی اور ڈھونڈو، میں تم سے بہتر نہیں ہوں.
میں تمہاری طرح کا ایک مسلمان ہوں. بچے ہمارے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں جملے، کہتے ہیں ایک کتنا ہمبل ایک جملہ ہے، یہ ایک ہمبل انسان ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. سرکار اگر آپ بہتر نہیں ہیں تو جس طرح سے منتخب ہو کر آئے ہیں وہ اس جملے کو ثابت نہیں کر رہا. ایک بات. دوسری بات، یہ جو جملہ ہے نا، مجھے چھوڑو کسی اور کو لے کر آؤ، یہ جملہ جناب امیر نے بھی نہیں ارشاد فرمایا ہے. جب خلافت پر بیٹھے 35 ہجری میں، فرمایا دعونی والتمسوا غیری، مجھے چھوڑو کسی اور کو ڈھونڈو. اور جو رسول خدا کے بعد حاکم تشریف فرما ہوئے تخت پر، ان کا بھی یہی جملہ ہے، دعونی فالتمسوا غیری، مجھے چھوڑو کسی اور کو ڈھونڈو. فرق کہاں پر ہے؟ فرق ہے، انہوں نے کہا لستو بخیرکم، میں تم سے بہتر نہیں ہوں. جناب امیر نے کہا فَإِنَّ مُسْتَقْبِلُونَ أَمْرًا ذُو وُجُوهٍ وَأَلْوَانٍ لَا تَثْبُتُ الْعُقُولُ وَلَا تُقِيمُ لَهُ الْقُلُوبُ. مجھے چھوڑو کسی اور کو بٹھاؤ، کیونکہ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں نہ تمہاری عقلیں وہاں ٹک سکتی ہیں، نہ تمہارے دل میرا ساتھ دیں گے. کتنی سچائی ہے اس انسان میں، کتنی سچائی ہے. اور جناب امیر نے یہ فرمایا. اس کے بعد اور جملہ میں اس طرف نہیں آؤں گا، بات مزید پھیل جائے گی. لہٰذا اب آپ یہ بات دیکھیے کہ یہ ہوئی. کسی صاحب نے پوچھا مولانا دیکھیے وہ جناب فضا کو بھیج دیتی، یہ تو صحیح نہیں تھا، شہزادی آتی. پہلی بات تو واقعہ لکھا ہے، سنی شیعہ فریقین تمام اسکول آف تھاٹس نے یہ واقعہ لکھا ہے، اس خطبے کو لکھا ہے. تو جب جناب سیدہ نے یہ کام کر لیا، اب کسی مومن کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے. لیکن اب یہ سوال کر لیا گیا تو میں اس کا جواب دے دوں. آج آپ یہ کہہ رہے ہوتے کہ فلاں مقام فلاں ملک سے آئی ہوئی وہ کنیز جس کو نہ قرآن کا پتہ تھا، نہ جو رسول خدا کا ٹکڑا تھی، نہ جس کے دروازے کی حیثیت تھی، نہ جس کے بچے جنت کے جوانوں کے سردار تھے، نہ آئے تطہیر تھی، نہ آئے موبائلہ، آگے غصہ ہو کر ایک حبشی عورت تھی کنیز، اس کو کیا پتا، اور اس کو ٹہلا دیا، واپس کر دیا گیا. بھائی دیکھو تمہیں قرآن نہیں پتا. آج آپ کیا کر رہے ہوتے؟ شخصیت اہم ترین کائنات کی آئی کیونکہ اہم ترین انسان کی وصایت اور حکومت کا فیصلہ کرنا تھا، یعنی جناب امیر کا. لہذا جناب سیدہ گئی. اور اس کے بعد اب آپ خطبے کو دیکھیے. خطبے کے اندر 4-5 مراحل ہیں خطبے کے. پہلے جب آئیں تو جناب پروردگار عالم کی توحید بیان کی، پھر اس کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت بیان کی، پھر اس کے بعد رسالت پر نہیں آئی، کہا کہ دیکھو میں فاطمہ ہوں، میرے بابا محمد ہیں. اور اس کے بعد جناب رسالت میں آپ کے فضائل بیان نہیں کیے، خلقت کے مراحل بیان کیے جناب رسالت میں آپ کے. فضیلت الگ ہے. اچھا بہت ساری خواتین ایسی تھیں جن کا بہت علم تھا، سب کو ان کا علم مبارک ہو، اور اسی علم کے ساتھ خدا ان کو قبر قیامت میدان قیامت میں محشور کرے. اور جتنے صحابی تھے، جتنی صحابیات تھیں، ان سب کو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. لیکن سرکار یہ جو جناب سیدہ جناب خدا کے بارے میں اور اس کے بعد رسالت مآب کے بارے میں جو جملے ارشاد فرما رہی ہیں، یہ آپ کو پہلی 10ویں ہجری سے لے کر 110 120 130 ہجری تک آ جائیے، کہیں پر آپ کو جملے نہیں ملیں گے. خوب توجہ سے سنیے گا اس بات کو. آئی ہیں فتق کے مسئلے پر گفتگو کرنے. فتق کے بارے میں جو گفتگو کی ہے، اگر A4 پیج پر آپ اپنے ہاتھ سے لکھیں، ایک نارمل لکھائی والا، تو وہ تقریباً 1 پیج ہوگا. ایک لیفلیٹ کی بات نہیں کر رہا، ایک لیف کی بات نہیں کر رہا، پیج کی بات کر رہا ہوں. ایک سائڈ اس کے برابر آ جائے گا. خطبہ ہے بڑا طویل، 5 7 10 پیجز پر ہے. تو یہ فدق پر آئی تھی، تو فدق تو چھوڑ کر تمام دیگر امور پہ گفتگو کی کیوں؟ اور آئیے سیدھی سیدھی آئیں، آیات پڑھیں اور کہیں دیکھو سلیمان اور داؤد نے وراثت لی، زکریا نے اپنی وراثت کے لیے دعا کی، اور یہ تمام وراثتیں ہیں، تم لوگ اپنے باپ کی وراثت لے رہے ہو، میں کیوں وراثت نہیں لوں؟ اور اس کے بعد جناب سیدہ نے فقہی لحاظ سے کئی طرح سے گفتگو فرمائی. اور اس کے بعد یہ فرمایا میں اپنے باپ کی اولاد ہوں، میں اور میرے باپ ایک ہی دین پر ہیں، قرآن کے اندر آیا ہے، یہ تمہارا فتویٰ ہے، اسلامی مسئلہ ہے، یعنی کہ جس کی اولاد کافر ہو جائے تو اپنے باپ کی میراث نہیں لے سکتی. اور کہا کہ کیا میں اور میرے باپ 2 الگ الگ دین کے ماننے والے؟ تو مختلف جہتوں سے سیدہ نے شہزادی نے گفتگو فرمائی. لیکن میرا سوال آپ سے، تشریف لائیں اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کے بعد اچھا آئیں کیسے، یہ بھی سنیے کہ تتع الزیودها ولا تخرم مشیته مشی رسول اللہ. اس طرح سے آئیں. کیا شان ہے کہ برقع مطہر جو تھا وہ زمین پر کھچ رہا تھا، اس طرح سے کوئی پیر دیکھ نہ پائے. اور پیر نہ دیکھ پائے آپ سمجھیں گے کہ نامحرم ہوں گے؟ نہیں سرکار، فی حجرۃ من نساء بنی عبد المطلب،
بنی عبد المطلب سے تعلق رکھنے والی تمام خواتین کے جھرمٹ میں، یعنی چاروں طرف سے احاطہ کیے ہوئے تھی بنی عبد المطلب کی خواتین. اس طرح سے دربار میں مدینہ مسجد نبوی میں تشریف لائی ہیں جناب سیدہ. اور اس کے بعد مکثت حنیۃً آئیں اور اس کے بعد تشریف فرما ہوئی. اور اس کے بعد لکھا ہے مورخین نے کہ ایک پردہ لگایا گیا، پردے کے پیچھے بیٹھ کر جناب سیدہ نے گفتگو کی. اور جذباتی کیفیت بتاؤں، جو روایت ہے کہ جب جناب سیدہ کے نے ایک ٹھنڈی سانس لی، اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں، یا گفتگو کا آغاز کیا، تو مسجد کے اندر گریہ بکا اتنی شدت کے ساتھ ہوا کہ سیدہ نے کچھ لمحوں کے لیے انتظار کیا. جب گریہ تھما تو اس کے بعد پھر خطبے کا آغاز کیا. اور خطبے کا آغاز کیسے کیا؟ ذات پروردگار سے. اور آپ جا کر دیکھیے کہ کس طرح سے گفتگو فرمائی ہے. یہ خطبہ کتنی علمی منزلت رکھتا ہے. علماء آج تک، فقہا، محدثین، مفسرین ہمارے آج تک اس خطبے کی کمنٹریز اور تشریحات اور ایکسپلینیشن دے رہے ہیں، ڈسکرپشن لکھ رہے ہیں آج تک اس خطبے کی. سرکار کا معمولی سا ہے تو مت لکھیے. فصاحت و بلاغت ایک طرف اور اس کے بعد علمی نکات ایک طرف. اور میں آپ کی خدمت میں ایک بات کہوں، اگر میں اس خطبے پہ مٹا دوں اس کو اور کہوں کہ ان علی بن ابی طالب نہج البلاغہ میں، آپ کہیں گے کیا مولا کا خطبہ ہے. آپ غور فرمائیں. میں 4-5 جملے جو میرا حافظہ اس وقت یادداشت ساتھ دے رہی، الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم من عموم النعم ابتداها وصبغ علی نزداها وتمام النعم وعلاها جمع عن الاساء عمدها ونع عن النفاذ مددها. حمد اس خدا کی جس نے نعمت دی، اور حمد اس خدا کی جس نے ہم کو الہام کیا ان نعمتوں پر جو ہم کو بغیر مانگے دی، ان نعمتوں پر جن کی کوئی مدت نہیں ہے. اس میں آپ کو جھلک نہیں آ رہی جناب امیر کی؟ میں ظاہر سی بات ہے کہ عربی سے علماء مولانا صاحبان تشریف فرمائیں، مدد فرمائیں گے میری. بعد میں آپ ان سے پوچھیے گا کہ لہجہ کو دیکھیے کتنا ببانگ دہل، اور لہجے میں کتنی ایک تراوٹ کی تازگی کے ساتھ ساتھ ایک للکار ہے. جھجک نہیں ہے لہجے کے اندر. خدا کے بارے میں گفتگو ہے، توحید پر. اس کے بعد پھر فرمایا کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ کے بارے میں گفتگو کی، اور اس کے اثرات کے بارے میں. پھر رسول خدا کے بعد آئیں کا ذکر کیا، الحمد اشہد ان ابی محمد. اور پھر اس کے بعد میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا ہیں محمد. یہ نہیں کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ ابی، کہا کہ میرے بابا ہیں محمد رسول اللہ. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ایک روایت ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جب حکم آیا کہ سب تم رسول خدا کہو، تو جناب سیدہ نے کہا یا رسول اللہ. کہا یہ تم کیوں کہہ رہی ہو بیٹیا؟ کہا کہ حکم آیا. کہا یہ اوروں کے لیے، تمہارے لیے تھوڑی. یعنی سرکار ہم اور آپ اگر ہوتے، میں صحابہ کے بارے میں تو گستاخی نہیں کر سکتا، لیکن ہم اور آپ اگر ہوتے تو ہماری اور آپ کی اوقات نہ ہوتی کہ ہم رسول خدا کو کوئی اور لفظ کہہ کر بلاتے سوائے رسول خدا کے. اور جناب سیدہ کے بارے میں رسالت معاف فرمانا، بیٹیا یہ دوسروں کے لیے، تم وہی بابا جان کہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ خدا کو بھی اچھا لگتا ہے کہ فاطمہ بابا کہیں، رسول خدا کو بھی اچھا لگتا ہے فاطمہ بابا کہیں. جس بیوی کے طرز تخاطب کے برابر اس زمانے کے صحابہ نہ پہنچ پائیں، دیکھیے توجہ کیجئے گا، جہاں پر کمپیریزن ہو سکتا ہے وہاں پر اگر آپ مجھے کوسوں میل دور کے چھوڑ کے چلے جائیں تو آپ کہیں مولانا یہاں ہو سکتا تھا کمپیریزن، تو آپ کو نہیں کر. مثلا آپ میں کوئی آئی ٹی کا وہ بیٹھا ہوا انجینئر، یہاں پہ تو بہت آتا ہے، سافٹ ویئر انجینئر کو بیٹھا ہو اور کہیں مولانا آپ کو یہ آتا ہے، ہم کہیں گے نہیں آتا، تو یہ غلط ہوگا کیونکہ میری فیلڈ ہی نہیں ہے. مجھے فرض کی تھوڑی سی عربی فارسی آتی ہے، آپ نے مجھ سے، میں نے کہا کہ نہیں، میں نے کہا بھائی آپ کی فارسی عربی تو بڑی اچھی ہے. یہ جگہ تھی کہ جہاں میں آپ کے ساتھ کمپیئر کر سکوں کیونکہ ہم نے سیکھی تھی. ہم صاحب آپ کی فارسی عربی بڑی اچھی ہے. تو پھر اب آپ آئیں گے کہیں گے مولانا مجھے فرینچ بھی آتی ہے، اور اس میں تو مقابلے کا سوچیے گا بھی مت. کیوں؟ جہاں پر کر سکتے تھے مولانا وہاں پر آپ کو عربی اور فارسی نہیں آتی تھی. تو فرینچ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سیکھی نہیں. تو سرکار صبح شام آپ رسول خدا کو مخاطب کر رہے ہیں، جناب سیدہ بھی مخاطب کر رہی ہیں، ہر ایک کو حق ہے رسول خدا کو مخاطب کرنے کا. جہاں پر آپ کا کمپیریزن سیدہ سے ہو سکتا تھا
وہاں تو منہ بند کر لو، بولنا بھی مت. لہذا یہ اس لیے نہیں کہہ رہا، یہ واقعہ جو بتا رہا ہوں سیدہ کا، کہ جب بھی آتی نہیں کھڑے ہوتے تھے اور آگے بڑھتے تھے اور استقبال کرتے تھے. یہ اس لیے ہے کہ دیکھو سیدہ مقام تخاطب پر تم لوگوں کو کوسوں دور چھوڑ چکی ہیں. اس مقام پر کہ رسالت ما قام الیہا ورحب بہا وقبل یدہا واجلسہا مجلسا، اس مقام پر تو کائنات کی کوئی عورت کسی بھی تقوی کی منزل پر ہو مقابلے کا سوچ ہی نہیں سکتی. مانا نہیں، آپ نے غلط مثال دی، یہ آپ کی مثال غلط ہے. کیونکہ بہرحال خواتین میں نامحرم بھی تھی، رسول خدا گلے تو نہیں لگا سکتے تھے، فرض کے پیشانی کا بوسہ لیتے تھے نہیں کر سکتے تھے، ہاتھ نہیں چوم سکتے تھے. تو سرکار ٹھیک ہے خواتین کو ہم نے ایگزمپٹڈ کر دیا. مرد تو ایسے تھے انہی کے ساتھ کر لیتے. سرکار کہتے میری جگہ پر بیٹھو، تمہارا ہاتھ چوموں. آپ غور فرمائیے گا اس بات پر. یعنی سیدہ کا مقام اس سے کہیں بلند ہے کہ ہم سیدہ کا مقایسہ اور موازنہ کریں. جب صحابیات یہ فرما رہی ہیں کہ ما زالت، جب چل رہی تھیں جناب سیدہ تو رسول خدا کی طرح چل رہی ہیں. تتعزیولہ آ کر بیٹھی، توحید کے بارے میں، رسول خدا کے بارے میں، کلمہ اخلاص کے بارے میں یہ جملہ فرمایا. اور پھر ایک درود پڑھیں محمد علیہ جعل الاخلاص تعویلہ وزمن القلوب موصولہ. کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ کے بارے میں فرمایا خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے کی جو بازگشت ہے، جو جڑ ہے، وہ اس کی طرف رکھی کہ جو اس کو پڑھے گا اس کی بازگشت اور اس کا نتیجہ توحید خالص کی طرف ہے. اور انار فی الفکر معقولہ، اور لا الہ الا اللہ کے بارے میں تمہیں سوچنا ہے تو جب سوچو گے اس کلمے کی حقیقت کے بارے میں تو تمہارے دماغ اور دل اور روح کو نورانیت بخشے گی. یعنی لا الہ الا اللہ کے بارے میں علمی جملہ بھی بتایا اور عملی جملہ بھی بتایا. کہ آپ غور فرما رہے ہیں کہ یہ کون سی تعلیمات ہیں. اور اس کے بعد جب رسول خدا کے ذکر تب تک آئیں تو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ میرے بابا محمد ہیں. اور اس کے بعد فرمایا جناب سیدہ نے کہ 3 مرحلے ہیں کہ جناب رسالت مآب کی خلقت کے بتائے. کہ فرمایا کہ ابتعثہ اصطفاہ قبل ان اجتبلہ وسماہ قبل ان ارسلہ. رسول خدا کو اس سے پہلے کہ رسول بنا کر بھیجتا خدا نے رسول کا نام رکھ دیا تھا. اور اس سے پہلے کہ ابتعثہ مبعوث بنا کر دنیا میں بھیجتا، پروردگار نے اصطفیٰ مصطفیٰ بنا کر چن لیا تھا. تینوں کے. اچھا یہ کب ہوا؟ آپ کی مسلمانوں کے درمیان ہم سب مسلمان لڑتے رہتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں. رسول کا نور ہیں، بشر ہیں، خاک ہیں، سایہ تھا نہیں تھا، لڑتے رہیے. آپ جا کر کسی کو اتنا شعور نہیں آتا اس سے پوچھے کہ جو رسول کی حقیقت کا حصہ ہے. فرمایا یہ کب کی بات ہے کہ میرے بابا کو خدا نے نام رکھ دیا تھا، میرے بابا کو خدا نے چن لیا تھا. مقام اجتباء اور مقام استفاء دونوں کے بارے میں فرمایا. لغت میں آپ جائیں گے اجتبا ہو اے استفاء ہو، استفاء ہو اے اجتبا ہو. لغت کے ماہرین کہیں گے کہ اجتبا از اکول ٹو استفاء. استفاء دیکھنے کے جائیں کہ استفاء یعنی اجتبا. لغت کیا دونوں ایک چیزیں. لیکن سیدہ اگر فرما رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بابا کی شخصیت کے کچھ ایسے گوشوں کی جانب سیدہ اشارہ فرمانا چاہ رہی ہیں کہ مسلمان 1400 سال کے بعد بھی نہیں پہنچ سکا. اجتبا ہو، استفاء ہو، سما ہو قبل ان ارسلہ. اور اس کے بعد فرمایا تم لوگ کہاں تھے؟ جنت کہاں تھی؟ جہنم کہاں تھی؟ لوح کہاں تھی؟ کرسی کہاں تھی؟ عرش کہاں تھا؟ آدم کہاں تھے؟ فرشتے کہاں تھے؟ ملائکہ مقربین کہاں تھے؟ فرمایا اذ الخلائق بالغیب مکنونہ بستر الاحاویل موسونہ وبالنہایت العدم مقرونہ. سیدہ نے جو جملے یہ ارشاد فرمائے نا، یقین کریں کہ میری حیثیت نہیں ہے کہ میں اس وقت بولوں. میں کسی سے بول رہا ہوں پھر بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ پتہ لگے کہ سیدہ نے کیا جملے ارشاد فرمایا. بس اس سے زیادہ نہیں ہے میری حیثیت. فرمایا اذ الخلائق بستر الاحاویل مسونہ، اس وقت کہ تمام کی تمام مخلوقات، الخلائق جتنی بھی مخلوقات تم تصور کر سکتے ہو اور جو 50 کروڑ کے سال کے بعد خدا خلق کرے گا، یعنی نہ کوثر، نہ سلسبیل، نہ جنت، نہ جہنم، نہ مقام علی، جو بھی آپ کہیے.
فرمائے تمام کی تمام مخلوقات بستر الاحاویل مسونہ، تمام کی تمام مرحلہ عدم پر تھی، ان پر بڑا خوفناک، بڑا ڈراؤنا قسم کا، بڑا عجیب و غریب ایک پردہ پڑا ہوا تھا. یعنی جب کوئی نہ تھا، صرف خدا تھا. پہلی خلقت رسول خدا کی تھی. اب آپ توجہ، ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں. وہ آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سب لوگ. آپ کیا پڑھتے ہیں مولا حسین کے بارے میں؟ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. حسین ابن علی کی فضیلت کو حسین ابن علی کے مرحلے پر آ کر مت دیکھیے. آپ صرف آپ جتنا پیچھے جاتے رہیں گے فضیلت بڑھتی رہے گی. کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ، جناب خدیجہ کے وجود سے جڑے ہوئے تھے سید الشہداء نور کی صورت میں. جناب خدیجہ کے والدین کے پاس تھے جب، نور کی صورت میں. ننیال ہے نا سرکار. اور ددیال کی طرف جائیں تو رسول خدا، ددیال کی طرف جائیں تو جناب ابو طالب، جناب عبداللہ، جناب عبد المطلب. پیچھے جاتے رہیے. کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ. زیارت نے یہ نہیں کہا کہ جب عبد المطلب کے سل میں تھے نا، کم ہو گئے، زیادہ ہو گئے. عبد المطلب کو تو آپ حضرات کہتے ہیں وہ 8ویں کی اسلامیات جو لکھی جائے گی ہمارے ملک میں، خیر پڑوسی ملک تو اس سے خیر الحمدللہ اس سے بچا ہوا ہے. ہمارے یہاں ہے بچے وہ اسلامیات پڑھ کے آتے ہیں، ایک عجیب مصیبت ہو جاتی ہے. اس بیچارے کو کیا پتا کہ ہے کیا. وہ تو ابھی تک تیار ہے 8ویں کلاس کی جو ہمارے یہاں پاکستان اسلامیات پڑھائی جاتی ہے. رسول خدا آئے، وہی آئی، کب کب آ رہے تو خودکشی کرنا چاہتے تھے. سرکار آپ کا رسول جو ہمارا جناب امیر بتا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر گمراہ کے مرض کی دوا رسول کے پاس ہے. تو آپ سمجھ لیجئے، اس طرح سے سیکھا آپ نے، سمجھا رسول سید الشہداء کے مقام کو. تو جناب سیدہ کے بارے میں، جناب سیدہ رسول خدا کے بارے میں فرما رہی ہیں. خلق کیا کس کو؟ خداوند تبارک و تعالیٰ نے. ایک بڑی باریک سی بحث ہے، اشارہ کروں. اچھا، جب رسول خدا کو خدا نے خلق کیا تو خدا کے علم میں تھا کہ یہ جو مجمع یہاں بیٹھا ہے اس تاریخ کو، اتنے کیا اگست سپٹمبر ہے، کیا چل رہا ہے، جو بھی چل رہا ہے اس میں آپ بیٹھیں گے؟ نہیں مولانا، ہم تو اس وقت نہیں تھے تو خدا کو کیا پتا. سرکار یہ کہیں اور کا تو خدا ہو سکتا ہے، رسول کافی والا خدا نہیں ہے. خدا کو پتا تھا. اچھا، خدا کو پتا تھا ڈی این اے کی صورت میں پتا تھا، خدا کو پتا تھا کوڈنگ کے ذریعے پتا تھا، بے عینی آپ کی شکل سامنے نہیں تھی. سرکار تو پھر وہ مرشد اچھے کہ جو تپسیا کرتے ہیں تو ان کو سب تو طے کر لیجیے رسول آپ کا ہے کہاں پر. مولانا پتا تھا تو علم الہی میں تھی آپ کی تصویر. مولانا ہماری کیا، ایک ایک ذرہ تھا اس کے علم میں. تو جناب سیدہ فرمانی کچھ نہیں تھا. اس کا مطلب یہ کہ علم الہی کے مطابق بھی نہیں سنیے، غلط مطلب نہ چلا جائے. علم الہی میں آپ سب تھے، لیکن اس درجے پر تھے وجود کے کہ سیدہ فرمانی تمہارا وجود اس لائق نہ تھا کہ تم محمد مصطفیٰ کے وجود کی برابری کر سکو. یعنی جب کچھ نہ تھا اس وقت بھی سرکار ختمی مرتبہ اس مقام پر تھے کہ مقام استفاء کے بھی مالک تھے، مقام اجتباء کے بھی مالک تھے، مقام تسمیہ کے بھی مالک تھے. تو آپ تو پہلے سوچ لیجئے کہ کون سی بی بی کون سا خطبہ پڑھ رہی ہے. تو سرکار میں معذرت چاہتا ہوں، میں وقت ہو چکا ہے. اچھا اس کو یہیں روکیے بات کو. اچھا یہ توحید اور رسالت میں گفتگو کرنے کی ضرورت کیا ہے بی بی کو؟ آئیں بالکل آرام سے آیات پڑھیں، 1 نہیں 10 نہیں 100 آیتیں پڑھیں، وراثت کے لیے، میراث کے لیے. فدق میرا حصہ ہے. اچھا چھوڑ دیجئے اس بات کو، ایک اشارہ کریں، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے. مدینہ والوں دیکھو، یہ دیکھو، اب یہ ہمارے علماء نے بحث فرمائی ہے، کچھ نہیں کیا. توحید، پھر رسالت، پھر اپنے فضائل، پھر فقہ پر گفتگو فرما رہی ہیں، پھر یہ جناب سیدہ سمجھانا کیا چاہتی ہیں ہم کو؟ مجھے نہیں پتا قلب مقدس و مطہر میں بی بی کے کیا نیت تھی، مجھے نہیں پتا. میں اپنی اسی تھوڑی سی رتی ماشا تولا جو عقل ہے، جو روایت کو پڑھ کے آئی ہے، وہ یہ کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ باغ چھین لیا تھا، خاتون تھی، تیش میں آ گئی. دیکھو یہ کر لیا تھا تو ناراض تو ہونا تھا. سرکار 1.5 لاکھ سونے کے سکے ہر سال کی آمدنی تھی، تو نوجوان تھی لیکن سمجھا بجھا کے بھیج دیا گیا، چلی گئی. پیر پٹکتی ہوئی آئی تھی غصے میں، نعوذ باللہ کوئی یہ کہتا. بی بی نے کہا دیکھو سکون سے آئی ہوں، بنی عبد المطلب کی خواتین کو لے کر آئی ہوں، بیٹھی ہوں، توحید پر گفتگو کی ہے. مجھے خبردار کسی مدینے کی عام خاتون کی طرح مت سمجھنا کہ 4 اکنیاں 2 انیاں اس کی تم نے غصب کر لی تو وہ ناراض ہو کر تیش میں آ جائے گی. کس طرح سے اگر تم مجھے سمجھتے ہو، حدیث ہے جو میرے بابا نے. اچھا میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو.
رسول خدا مسلسل حدیث جناب سیدہ کی بارگاہ میں جناب سیدہ کے فضائل کے سلسلے میں بیان فرماتے رہے نا. جناب سیدہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہے اسحاق ماب کی زندگی میں؟ نہیں فرمایا. غیبی خبریں آتی رہیں کہ فاطمہ ایسی، فاطمہ ویسی، دروازہ ایسا، اس کے بچے ایسے. سیدہ کہیں بابا آپ یہ خطبے ہمارے لیے حدیثیں بھیج رہے ہیں فضائل میں، تو ہم کچھ نہ کچھ تو اپنی حیثیت بتائیں تاکہ حدیثیں سچی ثابت ہوں. خاموش ہیں بالکل جناب امیر والی سیرت. جب چلے گئے تو میں اپنے ایک ہیومن لیول پر آ کر آپ کے سامنے نتیجہ پیش کروں کہ وہ حدیثیں یاد ہے نا میرے دروازے کے بارے میں کیا کہی تھی. واضح حدیث ہے کہ لعن اللہ من حتک باب فاطمہ، جو فاطمہ کے دروازے کی بے حرمتی کرے. نہیں میں وہ بات نہیں کر رہا کہ کوئی جلائے یا نہ جلائے. کوئی جا رہا ہے اور اس نے دروازہ دیکھا، نفرت کے ساتھ دیکھا، ٹھوکر ماری، ایمان سے ساکت ہو چکی ہو، میاں کیوں نمازیں پڑھ رہے ہو فضول میں؟ یہ آپ خوب توجہ فرمائیے گا اس بات پر. حتک باب فاطمہ، جو بے حرمتی کرے دروازے کی فاطمہ. تو یہ حدیثیں تھیں ساری. جناب سیدہ کوئی نہ کوئی خطبہ دیتی، کہتی دیکھو ہم خطبے دے رہے ہیں توحید پر، کچھ نہیں، خاموش چپ ہیں بالکل. اور کب گفتگو فرمائی ہے؟ رسول خدا کے جانے کے بعد. یعنی ان حدیثوں کو لو اے مسلمانوں اور اس خطبے سے جوڑو. یہ وہی ہستی ہے جس کے دروازے کی یہ حیثیت ہے، جس کا گھر انبیاء میں افضل ترین گھر ہے. یہ وہی ہستی ہے جس سے اتنی محبت کرتے تھے، جس کی مرضی کو خدا کی مرضی قرار دیا. اگر تم یہ سمجھ رہے تھے، دیکھیے میں اپنا نتیجہ بتا رہا ہوں، روایت نہیں بتا رہا، اگر تم یہ سمجھ رہے تھے کہ مدینے کی ایک معمولی خاتون کے برابر تم مجھے رکھ سکو گے، دیکھو میرا مال غصب ہوا ہے. غصہ آنا، طیش میں آنا طبیعی عمل ہے، لیکن میری طبیعت اور میرا مزاج ایسا ہے کہ اس کے باوجود بھی میں آ کر سب سے پہلے توحید کا ذکر کیا، رسالت کا ذکر کیا، اس انداز سے ذکر کیا کہ تم متوجہ ہو جاؤ کہ میری علمی حیثیت اور علمی صلاحیت کہاں پر ہے. ہو سکتا ہے کہ بر صغیر میں انڈو پاک میں پاک و ہند میں ہمیں یہ بات اس طرح سے کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اپنے بچوں کے لیے آپ کے بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے سمجھائیے اپنے بچوں کو. اس کے بعد جناب رسالت مآب کی تمام فضائل بتائے، اور ذل خلائق بستر الاحاویل مسونہ و بنہایت العدم مقرونہ، یعنی تمام کی تمام مخلوقات عدم کے آخری مرحلے پر تھی. چیز یہ ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اگر ایگزسٹ نہیں کرتی تو وہ چیز ایگزسٹڈ نہیں ہے. لیکن پھر بھی فرمانی ہے کہ جو عدم کے آخری مرحلے پر، اس کا کیا مطلب ہے مجھے نہیں پتا. کس طرح سے خدا کے علم کے مطابق چیزوں کی کتنی لیئرز ہیں، کتنی تہیں ہیں، کتنے مراحل ہیں، مجھے نہیں پتا. یہ بی بی فرما رہی ہیں. اب اس کے بعد گفتگو فرمائی، اور اس کے بعد جناب سیدہ نے 28 یا 17 رسول خدا کی تقریباً 10 یا 20 صفات گنوائی ہیں. قرآن مجید کی 20 سے 25 صفات گنوائی ہیں، 20 سے 25. اور اس کے بعد 27 یا 28 فقہ کے مسئلوں پر گفتگو کی ہے. نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، محبت اہل بیت کے بارے میں، چوری کے بارے میں، اور جو نجس مشروبات ہیں ان کے بارے میں، مذمت میں، اچھے کاموں کی تعریف میں کہ خدا نے ان سب چیزوں کو کیوں واضح کیا. اور جب بی بی سیدہ قربان جاؤں، کیا فصاحت و بلاغت کو چھوڑیے، حکمت دیکھیے کہاں پر لا کر اس بات کا ذکر کیا جو میں اب بتانے والا ہوں. نماز کا ذکر کیا، روزے کا ذکر کیا، توحید کا ذکر کیا، شرک کا ذکر، جو آپ کے ذہن میں چیزیں آ رہی ہیں موٹی موٹی 27-28 چیزوں کو بی بی نے ذکر کیا. یہ واجب ہے، وہ حرام ہے، یہ واجب ہے، وہ حرام ہے، یہ واجب ہے، وہ حرام ہے، اور یہ عقیدہ صحیح ہے، وہ عقیدہ غلط ہے. آخر میں آ کر کہا کہ فابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کے پاس نماز روزہ سب کا ذکر کر کے کہا آخر میں کہ اس کی طرف جانے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو. اور فرمایا وَنَحْنُ وَسِيلَتُهُ فِي خَلْقِهِ. لہذا فرمایا وہ محل قدس سے ہی، صرف وسیلہ نہیں ہے. کوئی کہہ سکتا ہے شہزادی آپ سے مودت رکھتے ہیں، آپ کے بچوں سے آپ کے ہوگا سب کچھ، لیکن دیکھیے وہ جو صاحب ہیں وہ نماز اچھی پڑھتے ہیں تو ان سے بھی ہمیں تقریباً آپ جتنی محبت جتنے آپ کی شوہر سے کرتے ہیں. اور وہ جو 4-5 بچے ہیں نا، انہوں نے رسول خدا سے قرآن سیکھا تھا تو ان سے بھی پاس جاتے ہیں دعا لینے کے لیے. ہم بی بی فرم وہ محل قدس سے ہی، خدا کی طہارت اگر زمین پہ چاہیے ہم ہیں. کہیں مت جانا، کہیں جا رہے ہو تو گمراہ ہو.
اور پھر فرمایا فابتغى الیہ الوسیلۃ من فی السماوات ومن فی الارض، فرمایا دیکھو ہم ہی وہ وسیلہ ہیں، جو آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے نا وہ ہمارے وسیلے کے ذریعے ہی خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ اس جملے کا معنی آپ سمجھے؟ آسمانوں میں کون ہے؟ آسمانوں میں جناب عیسیٰ ہیں، آسمانوں میں قرآن کے مطابق جناب ادریس ہیں، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس کو مقام بلند پر بلند فرمایا، عرش پر بلند کر لیا، آسمان پر لے گئے ہم ادریس کو۔ عیسیٰ آسمان پہ ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل اور نہ جانے کتنے فرشتے، جنت کا جو نگہبان ہے رضوان، مالک جو جہنم کا دروغہ ہے وہ، عذاب کے فرشتے ہیں وہ بھی، ثواب کے فرشتے وہ بھی ہیں۔ بی بی یہ نہیں کہہ رہی جبرائیل یا میکائیل، حور یا قصور یا غلمان، کوثر کی نہر میں جو یہ تسلسل جاری ہے، یہ جو سلسبیل اپنی رنگینیاں دکھلا رہی ہے، یہ جنت کے میوے، جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے، تمام کی تمام جو مخلوق ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے۔ کیا مطلب ان کی وجہ سے ہے؟ یہ قطعاً میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے خلق کیا ہے، ہمارا جس عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بابنگ دوہل کہہ رہے ہیں سرکار، ہمارے علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے منع کیا ہے، وسیلہ ہے ان کی برکت سے جو کچھ ہے۔ جنت نام ہے ان کی مودت کے وجود کا تو ان کے وسیلے سے، جہنم نام ہے ان کے بغض کا تو انہی کے ذریعے ہے۔ ورنہ یہ کیا بات، وہ قرآن کہہ رہا ہے نا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کے ذریعے لوگ گمراہ ہو گئے جن کے دلوں میں فسق تھا، اور قرآن کے ذریعے لوگ ہدایت پا گئے جن کے دلوں میں نور تھا۔ تو بی بی فرما فابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ لے کر جاؤ۔ عجیب خوبصورت ترین بات کہی ہے کائنات کی شاید بی بی نے، کہ جو عالم بشریت میں رہ کر کوئی کہہ سکتا ہے، ایک کے بعد ایک مسلسل بی بی نے یکے بعد از دیگر بغیر رکے ہوئے عبادتوں کا ذکر کیا، عقائد کا ذکر کیا۔ سننے والے خوش ہو گئے، نماز روزے کی بات ہو رہی، ہم بھی تو صبح کی نماز پڑھ کے آئے، یہ اور بات ہے کہ ہم نے بلوا لیا رسول خدا کی دختر کو، لیکن ہم کہا دیکھو نا، یہ جب سننے سیکھا، شرک کے خلاف بات کی، ظلم کے خلاف بات کی، توحید کے بارے میں بات کی، عبادتوں کے بارے میں بات کی، جب بات کو ختم کیا تو اپنے وسیلے پر۔ ان تمام چیزوں کی اہمیت ہے کب ہے کہ ہمارے وسیلے کے ذریعے تم یہاں تک جاؤ۔ اور جب یہ بات، اب یہاں پر اگلا مسئلہ آتا ہے، وہ میں اس طرف نہیں جاؤں گا، فلک کے بارے میں جو سیدہ دلائل لے کر آئیں، وہ اس میں مجھے بات کرنے کی گفتگو ہی نہیں ہے، وہ ان کے لیے اہم ہے جو منتظر رہیں سیدہ کی زبان مبارک کھلے۔ ہمارے لیے کافی یہی ہے کہ سیدہ نے ارادہ کیا میرا ہے، ختم، آپ سامنے آئے، بات برابر ہے۔ مولانا وہ 3 دن، وہ 2 محرم کو خیمے ہٹے تھے فرات کے پاس سے، 4 محرم کو، اور وہ 7 محرم صبح دوپہر۔ ایک سیکنڈ، میں پانی بند ہونے کی بات ہی نہیں کر رہا، خیمے اکھاڑے گئے، جہنمی ہو گئے۔ آپ نے امام معصوم کو جب بھی امام کی مرضی و منشا کے خلاف، رضامندی کے خلاف کوئی چیز ان پر لا دی، سرکار پریشانی مت نہیں کیجئے، آپ جہنم لکھی جا چکی ہے، اب آپ جو بھی کرتے رہیے۔ تو آپ ہر بار سیدہ نے کیا دلائل دیے، کیا تھے، آپ کو دلائل دیکھتے موجود ہیں، تو میں اس طرف نہیں جا رہا۔ لیکن اس کے بعد جناب سیدہ نے ایک عجیب کام کیا، رحمت للعالمین کی سرکار، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ سرکار، میں صاحب خانہ ہمارے برادر محترم، میں سرکار میں بس 5 منٹ اور 7 منٹ اور لوں گا، میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ میں کیا کروں۔ تو اس کے بعد عجیب جملہ فرمایا کہ دیکھو، جناب رشاد ماب کے فضائل بیان کیے کہ میرے بابا کو بھیجا پروردگار عالم نے، اور پھر بتائی پوری عرب کی حالت، عرب دنیا کی حالت بتائی، اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا کہ فَأَنْقَذَكُمُ اللَّهُ مِنْهَا بِنَبِيِّهِ، خدا نے، کیا اتنا عجیب، خدا نے تمہیں اپنے نبی کے ذریعے تمام چیزوں سے نجات دی اور بچایا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ، تم جہنم کے دہانے پر تھے، جہنم کے دہانے پر تھے۔ اور اس کے بعد رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، چاہیں تو اس بات کو روک کر آگے بڑھ جائیں، لیکن اس انداز سے چہروں پر لگے ہوئے جو لیبل تھے ان کو کھینچا سیدہ نے۔ اور مجھے اس سے زیادہ کوئی جملہ نہیں مل رہا کہ میں بچوں کے لیے اس بات کو آسان کر سکوں، اگر میں حقیقت حال دکھائی بچے شاید نہیں سمجھ سکیں، لیکن اس کو انویل کیا، میں یہ کہوں کہ وہ جو حقیقت پر پردے ڈالے جا رہے تھے، فرمایا کہ دیکھو وَكُنْتُمْ، اور تمہاری حالت یہ تھی، نُحْزَةُ الطَّعْمِ قَبَسَةُ الْعَجْلَانِ،
مزقت الشارب تاکلون الطرق وتشربون القد. تمہاری حالت یہ تھی کہ کوئی بھی باہر سے آتا نا، ذرا سی تمہارے درمیان ایک افواہ پھیلاتا، تیار رہتے تھے تیش میں کہ کب ہم جلدی سے تلوار نکالیں. قبضۃ العجلان، اس ایک تھوڑی سی تفصیل چاہتا ہے یا یہ جملہ میں اس میں نہیں جا رہا، بڑی جلدی تم آتش سے جنگ بھڑک جاتی تھی. نہضت الطامع، ہر لالچی شخص جو حکمرانی کا تم پر خواب رکھتا تھا نا، تم اس کے لیے بڑا نرم لقمہ تھے. یہ تمہارے شعور کی حالت. اچھا ہو سکتا ہے اچھا کھاتے پیتے ہو. تشربون الطرق وتقطعون القد، تم جو مردہ جانوروں کی کھالیں ہوتی تھی نا اس کو سیک کے کھاتے تھے اور گندے جوہڑوں کا بدبودار پانی پیتے تھے. تم سویلائزیشن کے کس لیول پر تھے؟ اوقات کیا تھی تمہاری؟ یہ وہ بی بی کہہ رہی ہے جس کے باپ کا حکم ہے کہ ہر ایک کی عزت کو بچاؤ. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ بدبخت غلاظت کے کتنے مرحلے پر ہیں کہ سیدہ کہہ رہی ہے کہ مکے کے نہضت الطامع، یعنی جو تما رکھتا تھا، لالچ، جلدی سے تمہیں آ کر لقمہ ترتے اس کے تمہیں ہضم کر لیتا تھا، اور تم گندے جوہر کا پانی پیتے تھے. کھال کو جو جانور کی ہوتی تھی اس کو آگ پہ سیک کے کھاتے تھے. یہ تمہارا حال تھا. وَتَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِكُمْ، تم مسلسل ڈر رہے ہوتے تھے کہ لوگ جو آئیں لشکر تمہیں اپنے پیروں تلے کچل نہ دیں. یہ تمہارا حال تھا. تو پھر تمہیں میرے بابا نبی مکرم کے ذریعے، رسول خدا ختمی مرتبت کے ذریعے تم کو نجات دی گئی. اور میں نے جملہ عرض کیا، آپ کے سامنے پیش کیا، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم لوگ بالکل کونے پہ کھڑے تھے جہنم کے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ بعد ان منی ببہم الرجال وذبان العرب، اس کے بعد کہ میرے بابا کو جنگیں درپیش ہوئیں، عرب کے بڑے بڑے بزرگوں سے جنگیں ہوئیں اور بڑے بڑے بھیڑیوں کے ساتھ میرے بابا کی جنگیں ہوئیں. اب سنیے یہاں سے جملہ. فرمایا قرآن کی آیت پڑھی اور اس آیت کے ساتھ ایک اپنے جملے کو جوڑا، تفسیر کے طور پر میں کہہ رہا ہوں. فرمایا کہ خدا نے قرآن میں فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، اور فغرت فاغرۃ اوقر النجم الزلالہ. فرمایا جب بھی جنگ کی آگ بھڑکتی تھی تو خدا نے فرمایا جب بھی کفار نے، مشرکین نے جنگ کی آگ کو بھڑکا، اوقدوا نارا للحرب. نارا للحرب کا مطلب پتہ ہے کیا؟ چھوٹی یا بڑی جتنی بھی جنگیں، کسی بھی طرح کی جنگ کی آگ کو بھڑکایا کافروں نے تو خدا نے اسے بجھایا. اطفأها اللہ، خدا نے اسے بچایا. اور فغرت فاغرۃ اوقرنا نجم الزلالۃ، اور جب بھی گمراہی کا کسی نے سینگ اٹھایا، گمراہی کے فتنے کو اٹھایا، یا جب بھی کوئی سازش کی، تین چیزیں ہو گئیں، جنگ، سازش، گمراہی کا سینگ اٹھا. تو کیا ہوا؟ بی بی آپ نے فرما تو دیا خدا نے بجھایا. تو میرا بی بی کی خدمت میں ادب سے بڑا اگلا سوال ہوگا کہ خدا نے بجھایا، خدا آسمان سے آیا تھا، فرشتہ؟ بی بی نے فرمایا القا اخاہ علیا فی لہواتہا. تو میرے بابا نے خود جملہ یہ نہیں کہا میرے شوہر کو، فرمایا میرے بابا نے اپنے بھائی کو جنگ کے شعلوں میں بھیجا نہیں، جھونک دیا. فلا ينكف حتى يطأ خماصها باخمصه ويخمد لهبها بحد سيفه. اور نبی کا بھائی اس وقت تک نہیں پلٹا جب تک کہ اس نے اپنے انگوٹھے سے فتنے کا سر نہیں کچلا اور تیز جنگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو اپنی تلوار کی دھار کے پانی سے بجھا نہیں دیا. آپ بی بی نے اب یہ جناب امیر کی فضیلت. اور اس کے بعد وہ فرمایا ایک تو واقعہ بتایا، تم لوگ میرے بابا کے آنے سے پہلے کیسے تھے؟ گندے جوہر کا پانی پیتے تھے، کھال کھاتے تھے، ڈرتے رہتے تھے. اور تم لوگ کیا تتوقفون بین الاخبار وانتم فی رفاہیت من العیش فرحون فکہون تتوقفون بین الاخبار تنکسون عن النزال وتفرون عند القتال. کیا کہوں میں سیدہ، کیا جملے آپ کے فرمایا کہ جب میرا شوہر، میں کہہ رہا ہوں اپنے بھائی کو نبی نے جنگ کے شعلوں میں جھونک دیتا تھا اور تمہاری یہ حالت تھی کہ تم لوگ اچھی زندگی کے مزے لوٹ رہے تھے. تتوقفون بین الاخبار، تم کان لگا کر، ایک روایتی لفظ استعمال کر رہا ہوں، تم ادھر ادھر سے کہیں سے کچھ ہو سازشیں، کن سوئیاں لیتے تھے، سوچتے تھے، چھپ چھپ کے سنتے تھے. اور تتوقفون بین الاخبار، انتظار کرتے تھے کہ کب یہ خبر آئے علی مر گیا، حمزہ مر گیا، رسول مر گیا، رسول بنی ہاشم ختم ہو گئے.
تتوقفون بنا الاخبار، تم ہمارے بارے میں بری خبروں کے منتظر رہتے تھے، اچھی زندگی گزار رہے تھے، اچھا خبر رہتے تھے. میدان جنگ میں کیا کرتے تھے؟ تنکسون عند النزال، جب گھوڑے سے اترنے کا وقت آتا تھا نا تو پیچھے چلے آتے تھے، اور حملے کا وقت آتا تھا تو بھاگ جاتے تھے. اور اس کے بعد فرمایا من الذی نقم من ابی الحسن، یہ تم کو ہو کیا گیا تم ابو الحسن سے اتنا ناراض ہو؟ یہ ہو کیا گیا جو علی بن ابی طالب سے اتنا ناراض ہو؟ نقم واللہ نکیر سیفہ و تبخرہ فی ذات اللہ و تنمرہ فی ذات اللہ و تبخرہ فی کتاب اللہ. تم لوگ اس لیے ابو الحسن سے ناراض ہو کہ جب خدا کی بات آتی ہے تو علی چیتے کی طرح بے پھر کر آتا ہے. وہ تبخرہ فی کتاب اللہ، اور اتنی مہارت ہے ابو الحسن کو قرآن کے سلسلے میں تم میں سے کسی کو نہیں ہے. وقلت حتفہ لمبالاتہ، اور تمہیں ابو الحسن سے ایک اور ڈر ہے کہ موت سے ابو الحسن کو بالکل ڈر نہیں لگتا. جب خود کو ڈر نہیں لگتا تو تم سے بھی کہے گا جب ہم جا رہے ہیں تو تم بھی چلو. تم کو اس بات سے ڈر لگتا ہے. وقلت مبالاتہ لحتفہ، اور فرمایا بہت کم ڈر لگتا ہے. اور فرمایا کہ یہ جو ابو الحسن جس طرح سے آسان الفاظ میں جنگ کرتا ہے خدا کی خاطر، قرآن کی خاطر، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ بی بی نے جملے ارشاد فرمائے. اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو جلدی کی تم نے، اس وجہ سے جلدی کی حاکم کو چننے میں، بدارن زعمتم خوف الفتنہ، تم نے کہا جلدی ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا اس لیے کہ فتنہ نہ کھڑا ہو جائے. بی بی نے فرمایا قرآن کی آیت کے ذریعے جواب دیا الا فی الفتنۃ سقطوا، تم لوگ فتنے میں گرو گے جا کر. اور ایک جملہ سنیے جناب سیدہ کا، عجیب جملہ ہے. وہ جملہ ہے فرمایا کہ فبشروا بالسیف الصارم، ہمیشہ تیز دھار تلوار قیامت تک تمہارے درمیان چلتی رہے گی. اور پھر ایک اور جملہ فرمایا فاحتلبوا طلاء القعب دما نبیقا، یہ جو خلافت کی اونٹنی کو تم نے غلط جگہ باندھا ہے نا کہ اسے دودھ دو گے اپنے فائدے کے لیے، جب تک یہ کائنات چلتی رہے گی فرمایا اس وقت تک اس اونٹنی میں سے تازہ خون نکلے گا، دودھ نہیں نکلے گا. یہ کب فرمایا تھا ابھی کہ تازہ تازہ خون نکلے گا، یعنی خون ریزی کبھی ختم نہیں ہوگی. لہذا موسیٰ کی قوم نے نافرمانی کی، 40 سال صحرا میں بھٹکتے رہے. امت مصطفیٰ نے اہل بیت کی یہ توہین کی تو 40 سال وہ دنیا میں بھٹکیں گے، قیامت تک بھٹکیں گے جب تک حضرت کا ظہور نہیں ہو جاتا. لہذا یہ وہ جملہ ہے. اور جناب سیدہ کے بارے میں جو فضائل ہیں، جو گھر کے بارے میں ہیں، چکنی مٹی کا گھر ہے اس کے فضائل، دروازے کے فضائل، خود جناب سیدہ سے جو مودت رکھے گا اس کے فضائل. دیکھیے جناب رسالت مآب جب دنیا تشریف لے گئے، شہید ہوئے رسول اللہ، تو امیر المومنین فرمایا نہج البلاغہ میں جملہ حاضر رکن الاول، یہ میرا پہلا ستون گیا. کہا کیا مطلب؟ کہا رسالت مآب نے مجھ سے مخاطب کر کے کہا تھا کہ سینہد رکناک، علی تمہاری شخصیت کے دونوں رکن منہدم ہونے والے ہیں. کون سے؟ ایک میں ہوں رسالت مآب ہے اور دوسرے سیدہ. آپ کو پتا ہے کہ جناب رسالت مآب جناب سیدہ کو مخاطب کرتے ہیں 2 الفاظ کے ذریعے، جہاں تک میں دیکھ، ایک تو فاطمہ کے ذریعے اور دوسرے سیدتی، اے میری شہزادی. لہذا میں ایک جملہ کہوں گا، اس سے آگے میں جملہ نہیں کہنا چاہتا، کہ یہ جو آپ بیٹھے نا گریہ کر رہے ہیں اس کا ثواب ہدیہ کیجئے حضرت امام مجتبیٰ کو. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. جب بی بی آ رہی تھی نا گلی سے امام مجتبیٰ کا ہاتھ پکڑ کے، اب یہ واقعہ مجھے بتانے مت دیجئے، جب بیت الشرف میں داخل ہوئی ہیں تو دیکھنے والوں نے منظر دیکھا کہ جب سیدہ گئی تھی تو چادر پر گرد و غبار نہ تھا، لیکن جب تشریف لائی ہیں تو چادر گرد و غبار سے اٹی ہوئی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس دستاویزات کے ساتھ کیا کیا گیا، پھاڑ کر کس طرح سے پھینکا گیا، اور اس کے بعد جو کام کیا گیا مجھ میں بتانے کی ہمت نہیں ہے. لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں سبط اکبر کی بارگاہ میں کہوں گا یبنا رسول اللہ سبط اکبر، اس جملے کو تعزیت کے طور پر قبول فرمائیے کہ 7 برس کا بیٹا ماں کے ہاتھ تھامے ہوئے یہ دیکھے کہ کس طرح سے ماں کی شان میں جسارت کی گئی ہے. میں ایک جملہ، آپ جانتے ہیں امام مجتبیٰ کے دل پر کتنا گہرا زخم ہے. امام گئے کسی ظالم کے دربار میں تو وہاں پر درباریوں سے کوئی بیٹھا تھا، اس نے امام حسن سے گفتگو کرنی چاہیے. امام نے کہا ماں خاموش ہو جا، مجھے وہ دن یاد ہے ضربت امی حتی ادمیتہ، جب وہ دن تھا نا تم لوگوں نے ہمارے گھر پر حملہ کیا تھا تو تم نے میری ماں کو اتنا زدوکوب کیا تھا کہ میری ماں کو لہو لہان کر دیا تھا. یہ گہرا زخم امام مجتبیٰ کے قلب پر. سیدہ رات دن رو رہی ہیں
شیخ عباس قمی نے روایت میں شیوخ مدینہ ہے کہ یا علی فاطمہ تب کی اللیل والنہار، رات دن فاطمہ روتی ہیں۔ آپ کہیے کہ راتوں کو ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے، دن کو کاروبار زندگی میں، لہٰذا کہیے کہ یا رات کو رو یا دن کو۔ اب آپ مجھے بتائیے، یہ جملہ معمولی جملہ ہے۔ جب سید امیر المومنین مجھے لگتا ہے سر جھکا کر نہایت مظلومیت کے ساتھ آئے سیدہ کی بارگاہ میں، کہا سیدہ یہ درخواست میرے الفاظ میں، کہ یا علی ان سے کہیے ما اقل مقصی بینہم، یا علی ان سے کہیے بہت جلد میں ان کے درمیان سے رخصت ہوں گا۔ اور اس کے بعد جناب امیر المومنین نے بیت الحزن بنایا آپ کے سامنے ہے۔ یعنی روایت جو ہے نا ہمارے سامنے، کہ جہاں پہ امیر المومنین فرمایا انا اول من یجسو بین یدی الرحمن للخصومہ، قیامت میں اپنے دشمنوں سے حساب لینے کے لیے جناب امیر فرما رہے ہیں سب سے پہلے میں خدا کی بارگاہ میں آ کر تکیہ لگاؤں گا اپنے گھٹنوں پر اور اپنی دشمنیوں کے حق کو وصول کروں گا۔ مجھے نہیں پتا کہ پہلے اصغر کی مظلومیت کو وصول کریں گے یا جناب محسن کی شہادت۔ یہ جو واقعات ہے نا وہ میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، نہ پڑھ سکتا ہوں اس وقت، کہ کس طرح سے اور سیدہ نے کس طرح سے وہ تمام مناظر دیکھے ہوں گے۔ تو پھر ہوا یہ کہ جناب ابی نے بیت الحزن بنایا، اور جو آپ سنتے ہیں وہاں پر لے کر جاتے تھے۔ شیخ عباس قمی نے لکھا اور رات کو کانت تساق بین یدیہ ہے، امیر مومنین اپنے آگے آگے چلا کر سیدہ کو لاتے تھے۔ اس روایت کے جملے سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ کے جسم میں طاقت نہیں تھی۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ ما زالت بعد ابیہا منحدت الرکن۔ منحدت الرکن کا مطلب پتہ ہے کہ جب کوئی انسان خاتون کوہن سالی اور پیرانہ سالی کی وجہ سے جب اس کی کمر جھک جائے نا تو کہا جاتا ہے منحدت الرکن۔ ایک دفعہ سیدہ آئی بیت الشرف میں اور اپنے حجرے میں گئی، ذکر کی آواز آتی رہی، ہم زندہ ہیں، ذکر کی آواز آنا بند ہوئی۔ اسما سمجھ گئی کہ سیدہ دنیا سے چلی گئی۔ اسما کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، آنسوؤں کو پیے تو کس طرح سے پیے، لیکن حکم نہیں ہے کمرے میں آنے کا۔ عصر کا وقت تھا، بچے آئے، اسما نے کھانا رکھا، بچوں کھانا کھا لو۔ بچوں نے پوچھا ان دونوں شہزادوں نے، اسما آپ یہ جانتی ہیں کہ یہ وقت ہمارے کھانے کا نہیں ہے، ماں کہاں ہے؟ اسما نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بچے رسالت مآب کی اولادیں ہیں۔ اسما کے چہرے کو دیکھا، گویا سمجھ گئے، دوڑتے ہوئے کمرے میں گئے، اور ایک دفعہ ایک طرف سے حسن نے اپنے آپ کو ماں پر گرایا، ایک طرف سے حسین، کلمینی یا اماں، کلمینی یا اماں، مادر گرامی ہم سے گفتگو کیجیے۔ جب بچے سمجھ گئے نا ہم یتیم ہو گئے، دوڑتے ہوئے گئے جناب امیر کے پاس، کہا یا ابتا، بابا جان، ان ابنت محمد قد فارقتنا، بابا محمد کی بیٹی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ امیر المومنین غش کھا کر گر پڑے۔ امیر المومنین کون ہے غش کھا کر گر پڑے؟ قاطع مرحب انتر ہیں، کالے باب خیبر ہیں، لیکن غش کھا کر گر پڑے۔ میں کہوں گا یا علی، فاطمہ کی شہادت کی خبر سنائی گئی، ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، زینب کبھی حسین کے سر کو دیکھے، عباس کے بازوؤں کو دیکھے، علی اکبر کے سر۔ صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعلى اللهم بحق محمد وعلى محمد عليك صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ پانے والے حاضرین سے، ذاکرین سے، سامعین سے، بانیان مجلس، صاحب خانہ سے اس مجلس کو احسن وجہ قبول فرما، حضرت حجت کی بارگاہ میں پرسے کے لائق بنا، حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ درد کو دور فرما، خوشی عطا فرما۔ صاحب خانہ حاضرین بانی مجلس کی نسلوں میں قیامت تک کے لیے ذکر فضائل مسائل آزمون باقی، جو ہم سب کے ذوی الحقوق، صاحب خانہ کے ذوی الحقوق اس دنیا سے چلے گئے، ان سب کی مغفرت فرما، جو موجود ہیں صحت سلامتی طول عمر عطا فرما۔
جو مومن اپنے دل میں جو حاجت لے کر آیا ہے کسی بھی قسم کی، اگر وہ نادار، قرض دار، پریشان حال ہے، بے اولاد ہے، بے روزگار ہے، مشکل میں گرفتار ہے، پروردگار اس کی مشکلات کو دور فرما. اور دعا صحت کی درخواست کی گئی ہے. سید انوار حسین شاہ والد مظہر شاہ بائی پاس ہوا ہے. آپ سے دعا ہے کہ دعا کیجیے پروردگار عالم جناب سیدہ کی مظلومیت کے صدقے میں شفا کامل عاجل عنایت فرمائے. اور آپ حضرات کے دلوں میں جن جو نیتیں کر کے آئے ہیں، آپ جن حضرات نے واٹس ایپ اور SMS کے ذریعے مجھے آپ کو میسیجز دیے، جو دعائیں انہوں نے درخواست کی ان کی نیت کرتے ہوئے سیدہ کی قسم دیتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی تمام حاجتوں کو پروردگار قبول فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیج دیجیے.